بخل ہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، مال اللہ کا ہے۔ اور بخل کے سب سے بڑے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹھیکیدار وہ یہودی لوگ ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب اللہ کا اعلان ہوتا ہے جہاد میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یدل علی الندب وعلی الاستحباب، یہ تعبیر قرآن پاک کے ندب اور استحباب کے لیے ہے۔ اب یہ جی اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم سے چندہ مانگتا ہے، اللہ فقیر ہے جی، اور اللہ کے ہاتھ اللہ آپ کا بھلا کرے بند ہے۔ چھٹے پارے میں آئیں گے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے، یہودیوں کے، الذین سے یہودی مراد ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، الذین چونکہ اس میں موصول ہے، اور اسماء جیسے اس میں یہ جو آپ کے الف لام حرفی ہوتے ہیں نا ملنگو، اس میں 4 قسمیں ہوتے ہیں، الف لام استغراقی، جنسی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح الف لام حرفی کے اندر 4 قسمیں ہوتے ہیں، الف لام اسمی کے اندر بھی اسی طرح، تو الذی بھی اسی طرح وہ بھی ہے، اس میں موصول ہے اور اس میں موصول ہے، اور اس میں موصوف میں فرق آپ کو بتایا کہ موصوفات کے اندر مصداق متعین نہیں ہوتا، موصولات کے اندر ہوتا ہے، تو کر لو۔ لقد سمع اللہ، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے سن لی، میں نے سن لیا قول الذین قالوا، یہودیوں کی اس بات کو کہ الذین قالوا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر، اللہ کنگلا ہو چکا ہے، فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ ترکیب بالکل آسان ہے، الذین قالوا موصول سے نہ بنے گا، اللہ آپ کا بھلا قول کے لیے مفعول ہو گیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب قولہم وقتلہم الانبیاء، سنکتب قولہم ما مصدر یہ ہوگا، ہم ان کی اس بکواس کو، اس قول کو بھی عنقریب لکھیں گے، یا کو ضرور بھی ضرور لکھیں گے، سین کے 2 معنی آپ کو بتا چکا ہوں۔ سنکتب قولہم، ہم ان کی اس قول کو بھی لکھیں گے، اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق جو انہوں نے قتل کیا۔ الذین کانوا فی زمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں جو یہودی تھی انہوں نے ما قتلوا نبیا، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن قد کانوا راضین بقتل آبائہم، ان کے آبا نے جو قتل کیا انبیاء کو اس پر یہ لوگ راضی تھے، تو کأنہم قتلوا، انہوں نے گویا کہ قتل کیا، سمجھتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہے قتل آبائہم الانبیاء، ان کے آبا کا قتل کرنا، کأنہ قتلہم، یہ ان کا قتل ہے، یہ اس لیے کہ اس پر راضی تھے، یعنی کانوا راضین بقتل آبائہم الانبیاء، ان کے آبا و اجداد نے جو نبیوں کو قتل کیا اس پر راضی تھے، تو اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے یہ بکواس جو تم ابھی کر رہے ہو، اور تمہیں جو ان یہودیوں نے جو نبیوں کو قتل کیا، تو نبی کے زمانے کے لوگوں نے قتل تو نہیں کیا تھا یہودیوں نے، لیکن پہلے والوں نے کیا۔ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول لہم، اور ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، یعنی وہ عذاب کی جو جلانے والے ہیں، سمجھے؟ العذاب المحرق، اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل میں سے ہیں۔ ذالک، یہ عذاب کیوں ہے؟ ذالک العذاب واقع، یہ عذاب ان پر واقع اس لیے ہوگا، بما قدمت، یہ تم پر اس لیے واقع ہوگا، ذالک العذاب واقع علیکم بما قدمت ایدیکم، تمہارے بد کرداری کی وجہ سے۔ اور اطلاق الید و ارادت یعنی جسد کلہ، پورے آدمی آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، اور ہاتھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، دل و دماغ سے بھی کرتا ہے، اور ہونٹوں سے بھی کرتا ہے، ہاتھوں سے بھی کرتا ہے، پاؤں سے بھی کرتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ لہذا کہنے کی ضرورت نہیں۔ لب گوید من چنی بوسیدم، دست گوید من چنی دزدیدم، لب گوید من چنی بوسیدم، سمجھتا ہے؟ یہ خود بخود کہیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا مولانا؟ ذالک العذاب، یہ عذاب عام طور پر بد کرداری، عام طور پر گناہ جو ہوتے وہ ہاتھ ہی سے ہوتے، سمجھیں؟ ہاتھ سے پکڑ کر کے بچھاڑیں گے، پھر اس کے بعد کچھ کریں گے، سمجھے؟ چوری موری بھی اسی سے کرتے ہیں، سمجھے؟ اس وجہ سے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ اور ہاتھ۔
ذالک بما ذالک العذاب، یہ عذاب ان پر اس لیے مسلط ہوگا ان یہودیوں پر، بما تم لوگوں پر، کہ بما قدمت ایدیکم، تمہارے اس بد کرداری کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وذالک بان اللہ، یہ بما قدمت ما موصول ہے، ما موصول کے لیے عائد نکالیں گے بما قدمت ایدیکم، اور اس پر عطف ہے الگ، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اس وجہ سے کہ اللہ وہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم آپ نے خود کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ظلم یہ خود کرتے ہیں، اللہ ظلم کا بدلہ دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اب مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے ظالم نہیں ہے، ظلام یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا عبد القاہر جرجانی کے حوالے سے کہ پیر عبد القاہر جرجانی کہتا ہے جب کہ نفی داخل ہو کسی کلام مقید پر تو قید کی نفی ہوتی ہے عام طور پر، مقید کی نفی نہیں ہوتی۔ میں میٹھی چائے نہیں پیتا، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، نہیں پیتا نفی ہے، چائے مقید ہے اور میٹھی اس کے لیے قید ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اردو میں چونکہ قید اور صفت جو ہے نا وہ مقدم ہوتا ہے موصوف سے، میں میٹھی چائے، چائے موصوف ہے اور مقید ہے اور قید اس کے لیے میٹھی ہے، اردو میں اس کو مقدم کرتے ہیں، میں میٹھی چائے نہیں پیتا۔ اب چائے سے انکار نہیں ہے، میٹھے سے انکار ہے کہ زیادہ میٹھا نہ ہو، نارمل ہو، سمجھتا ہے؟ میں خبیث آدمی سے، تیرے جیسے خبیث آدمی سے، تیرے جیسے خبیث آدمی سے بات نہیں کرتا۔ آدمی مقید ہے، یہ سب اس کی قیدیں ہیں کہ تو اور تیری خباثت، ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا، باقی لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ تو نفی جب داخل ہوتا ہے کسی کلام مقید پر تو وہاں قید کی نفی ہوتی ہے۔ اب ایک ہے ظلم ظالم اور ایک ہے بڑا ظالم۔ اللہ بڑے ظالم نہیں ہے تو بڑا قید ہے، تو لہذا اللہ سے بڑے ظالم ہونے کی نفی ہوگی، باقی ظالم ہونے کی نفی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظالم تو ہے۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ عبد القاہر جرجانی صاحب کا عامل اندر نوصد باشد چنید فرمودند، عامل اندر نوصد باشد چنی فرمودند، شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا۔ لنگڑا تھا، علامہ زمخشری بھی لنگڑا تھا، کہتے ہیں لم یفہم القرآن الا الآرجان لولا الآرجان لما فہم القرآن احدہما من زمخشر والآخر من جرجان وثالثہما من ہندوستان وثالثہما من ہندوستان وہو الانور شاہ الکشمیری۔ سمجھتا ہے؟ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا، لنگڑوں نے سمجھا بلاغت کے لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت کی اسرار البلاغت کو عبد القاہر جرجانی کے دیکھیں اور حضرت کی کشاف کو دیکھیں، یہ راضی ماضی سب یہی کشافی سے لیتے ہیں۔ حضرت نے الافادات والانشادات میں لکھا، فرمایا مسروق و مجموع من الاعتزالات ثلاثہ۔ سمجھے؟ عبد الجبار المعتزلی، نظام المعتزلی اور کشاف المعتزلی، فرمایا تینوں اعتزالات کو امام رازی نے جمع کیا۔ حضرت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی الافادات والانشادات آپ کو مل جائے گا۔ میں نے یہ کتاب مفتی نظام الدین سے چوری کی، سمجھے؟ وہ کتاب پہلی مرتبہ آگے میں نے پڑھا تھا، پڑھ کر کے پھر مفتی صاحب سے کہا امانت، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، میری کتابیں بہت سے حضرت واپس نہیں کیا، تو میں بھی واجب سمجھتا تھا کہ مفتی صاحب کی کتاب چوری کروں، سمجھے؟ اس لیے فتویٰ یہ تھا حضرت مفتی صاحب کا کہ دوسروں کی اچھی کتاب واپس کرنا حرام ہے اور اس کو لینا واجب ہے، اور اپنی کتاب کسی کو دینا یہ حرام ہے۔ سمجھے؟ قربان جاؤں مفتی نظام الدین تیرے قبر پہ، بڑے آدمی تھے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ اغلبی ہے، کلی نہیں ہے، اس کی بہت سی مثالیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن کی بھی نفی ہے کہ آیات اللہ کو بیچ کر کے آیات اللہ کے مقابلے میں آپ دنیا کے ساز و سامان لیتے، چاہے ثمن قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں منفی ہے، دونوں منہی عنہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ الْكُفْرُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَوَّلِيَّةِ سَوَاءٌ فِي الْأَوَّلِيَّةِ أَوْ فِي الْآخِرِيَّةِ، کفر تو علی الاطلاق اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مسئلہ۔ اور اس کو چھوڑ کر کے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ یُطَاعُ، ظالمین کے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی یطاع جس کی بات مانی جائے وہ نہیں ہوگی، حالانکہ ظالمین کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگی، چاہے شفیع مطاع ہو شفیع غیر مطاع۔ تو اس وجہ سے پہلی بات تو آسان ہے کہ یہاں قید مقید دونوں کی نفی ہے، ظلم اور ظلم کے اندر بڑھوتری
ظلم کا بڑا ہونا دونوں اللہ سے منفی ہے، لہذا شاہ صاحب کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا مولانا؟ ارے کچھ پڑھ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، ظلم مال کیا ہے ما زیادت ہے، دونوں کی نفی، اللہ نہ ظالم ہے نہ بڑا ظالم ہے، دونوں کی نفی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو مبالغہ ہے یہ مبالغہ اللہ آپ کا بھلا کرے موصوف میں نہیں ہے، یہ مبالغہ محل کے اعتبار سے ہے، سمجھے؟ اللہ کو ظالم بنا دو، ظلم اس کے لیے صفت بنا دو، یہ موصوف کے اعتبار سے مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نظراً الی المحل، موصوف کی جانب میں منفی جو ہے نا، موصوف کے جانب میں منفوس صرف ظلم ہے، اور ظلم کی جو کثرت وہ نظراً الی المحل دیتا ہو گرا۔ زید ظالم علی عبدہ، زید ظالم لعبدہ، زید کا ایک غلام ہے، زید کا ایک غلام ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور عمر اسی درجے کا ظالم ہے لیکن عمر کے غلام زیادہ ہے، اور عمر ظلام لعبیدہ، عمر ظلام لعبیدہ، یہ نظراً الی المحل ہے، وہ بڑا ظالم نہیں ہے لیکن محل وہاں زیادہ ہے، وہاں پر کیا ہے محل زیادہ ہے، تو جانبی اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں جانب موصوف میں نفس ظلم ہے لیکن مبالغہ جو اس میں آتا ہے نظراً الی المحل، محل کے اعتبار سے کہا، اس کا مطلب ان اللہ لیس بظلام للعبید، محل تو زیادہ ہے لیکن جانب محل میں نفس ظلم ہے، یہ نفس ظلم بھی منفی ہے، اے کاش کہ آپ سمجھتے، سمجھتا؟ اے کاش کہ آپ سمجھتے۔ دو باتیں، تیسرا مسئلہ، تیسرا جواب عرض کر رہا ہوں، تیسرا جواب یہ ہے کہ مبالغہ کبھی نفس نسبت کے لیے آتا ہے، تامرن کھجور بیچنے والا، کھجور کا کاروبار کرنے والا، اور لابن دودھ کا کاروبار کرنے والا، تمار منصوب الی التمر، بڑے پیمانے پر کام کرنے والا، منصوب الی بیع التمر، اور منصوب الی بیع اللبن، منصوب الی بیع التمر، منصوب الی بیع اللبن، اب ہوگا زید تمار، زید تمار، زید لبان، یعنی منصوب الی بیع التمر، یہ نسبت کے لیے مبالغہ میں نسبت کے لیے، منصوب الی بیع التمر ومنصوب الی بیع اللبن، اب ہوگا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ لیس، ان اللہ لیس بمنصوب الی الظلم، تو اب یہ اس میں بڑا مزہ آیا، جب نسبت الی الظلم اللہ کی طرف، نسبت الظلم الی اللہ جب درست نہیں ہے پس چیزیں کہ اس کو ظالم کہا جائے۔ ہاں ملنگو، اس وقت جو ہے نا یہ مبالغہ نسبت کے لیے ہوگی، تین باتیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قاسم الخیرات کے حوالے سے منسوب زبردست چیز ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمی لجمی صفات الکمالیہ، قدرت کمال درجے کا، رزاق کمال درجے کا، سمجھے؟ عالم الغیب کمال درجے کا علم، سمجھے؟ حیون کمال درجے کا، سمیع بصیر، سارے کمال کے، سب کمال کے۔ اب اللہ کے لیے ظلم ثابت نہیں ہے لیکن بفرض المحال، محال نہیں کہنا، بفرض المحال اگر اللہ کے لیے ظلم ثابت ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ اللہ ظلام ہوتا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم ثابت نہیں ہے لیکن بفرض المحال اگر ثابت ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ اللہ کیا ہوتا؟ ظلام ہوتا۔ اس بنیاد پر اسی اصطلاح کی پیش نظر اللہ آپ کو نفی کر دی، کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ذالک العذاب بما قدمت، ذالک العذاب واقع، یہ عذاب ان پر مسلط اس لیے، تم لوگوں پر اس لیے مسلط، بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے یہ ہے کہ مقدم کیا، وذالک بان اللہ لیس بظلام للعبید، آپ اللہ کو ظلم کی طرف اور بخل کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نہیں بلکہ کہا کیا ہے، بل یداہ مبسوطتان، نہیں، فرماتے ہیں کہ وقالت الیہود، چھٹے پارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو یداہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے پرلے درجے کا بخیل ہے، یداہ مغلولۃ، فرمایا غلت ایدیہم، غلت کے دو معنی ہے،
یہ بد دعا ہے. پہلے بد دعا کے معنی میں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، ولعنوا، ان پر خدا کی لعنت ہو. یہ ماضی مستقبل دعا کے معنی میں ہے، بد دعا کے معنی میں. جیسے رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائیں. لا اشبع اللہ بطنک، خدا تیرے پیٹ کو نہ بھرے، مستقبل کے معنی میں. سمجھتا ہے؟ لا رد اللہ علیک ضالتک، خدا تیرے گم شدہ چیز کو تجھ پر واپس نہ کر دے. اڑے کچھ والا پڑھا جی. ذالک کائن بما قدمت ایدیکم، تمہارے، وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ الذین پہلے والے الذین سے بدل ہے، اور قانون آپ کو بتا چکا ہوں. آپ یہ کر دیں کہ اتصال بما قبلہ، ما قبل کے ساتھ ملا کر کے بدل بنا دو، یا مبتدا محذوف کی خبر بنا دو، سوائے 7 جگہوں کے پورے قرآن میں آپ کو بتا دیا. ہم الذین قالوا، یہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے ہم سے عہد کیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ نؤمن لرسول، کسی بھی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے ہم، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی نبی لے کر کے نظر و نیاز ہمارے پاس آئے گا. ایسا نظر و نیاز قربان موصوف ہے، تاکلہ النار، آسمانی آگ آ کر کے اس کو کھا جائے. یہ جی ہم کسی نے، ہمیں حکم ہو گیا ہماری کتابوں میں ایسا معجزہ ہے. 2 قسم کے معجزات ہوتے ہیں. ایک معجزات اتفاقی، اللہ نبی کے، کسی نبی کے صداقت کو خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس میں اگر کوئی نہیں مانتا بر وقت خدا کا عذاب نہیں آتا. دوسرا فرمائشی معجزات ہوتے ہیں. فرمائشی معجزات میں جب کوئی نہیں مانتا تو تباہی آ ہی جاتی ہے. یہ کرو یہ کرو، کر دیا نبی نے. نبی کا اختیار میں نہیں ہے معجزہ، لیکن اللہ سے درخواست کر کے وہ ہوتا ہے. جب امت نہیں مانتی تو امت پر عذاب آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہم تو اللہ نؤمن، ہمیں تو حکم دیا ہے ہمارے آسمانی کتابوں میں، ہمیں حکم ہو گیا اللہ نؤمن لرسول ای رسول کانا، کوئی سا بھی رسول ہو. نکرانس کی موضوع باشد برائے چیز ہے غیر موجن، ہم کسی نبی پر تصدیق نہیں کریں گے، کسی کی ایمان نہیں لائیں گے، کسی کی تصدیق نہیں کریں گے. حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی نظر و نیاز لے کر کے آ جائے، ایسے نظر و نیاز کی تاکل النار، جس کو آسمانی آگ آ کے. پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا. جنگ جب لڑی، مال غنیمت ہاتھ آ گیا، مال غنیمت کو استعمال نہیں کرتے تھے، سمجھے؟ مال غنیمت کو ادھر رکھا جاتا تھا، اوپر سے آسمان سے آ کر کے ایک آگ، سفید سے آگ آ کر کے اس کو کھا جاتی تھی. سب کو سبحان اللہ. کہتے ہیں ایسا دکھائے نا محمد، اس قسم کا معجزہ دکھائے، سمجھے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت کی خصوصیت ہے، میرے محمد کا احسان ہے اس امت پر، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی، ہم غنیمت کھائیں گے. اور وہاں آسمان کی آگ آ کر کے اس کو، اور قربانی کا گوشت بھی نہیں، قربانی کے گوشت پہ آگ آ کر کے اس کو لے جاتی تھی. حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی پیش کی، سمجھے؟ یہ ہو گیا کہ اس کے قابیل، حابیل کے قربانی کو آ کر کے وہ قربان قبول ہو گئی، اس کو یہ کہ آگ نے کھا لی، اور قابیل کے اس پہ نہیں آئی، اس پر قابیل نے قتل کر دی. وہ آئے گا آپ کے سامنے، 6 پارے میں آ جائے گا، سمجھے؟ ایک تو یہ غنیمتیں بھی حلال نہیں تھیں. دوسرا عام قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا قربان کیا نا، وہ اس کا گوشت بھی ابراہیم نے نہیں کھایا، وہ بس آ کر کے آگ کھا جاتی تھی. البتہ اس کا سر اور اس کے سینگ جو ہے نا، یادگار کے طور پر رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے. سب کو سبحان اللہ، سمجھتا؟ سارے کے ساری چیزیں انہوں نے نکال دیا بیت اللہ سے. سونے ہوتے تھے، چاندی ہوتے تھے، یہ سب کچھ. حضرت عمر نے بھی ارادہ کیا کہ میں سونا چاندی سے نکالوں. صحابی نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ آپ سے بڑے پیارے محمد نہ نکال سکیں، ان کو سونا چاندی لوگ لا کر کے امانت دیتے تھے وہاں. آپ نہیں نکال سکتے عمر، آپ سے بڑوں نے ابو بکر نہ نکال سکے، محمد رسول اللہ وہ نہیں نکال سکے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے. وَقَانَ وَقَّافًا عَلَىٰ کتاب اللہ، جب کتاب اللہ کی بات آتی، محمد رسول اللہ کی بات آتی، عمر کے بریک لگتے. سمجھتا؟ اب مسئلہ ہے جی، ترکیب تو آپ کو آئے گی. یہ الذین پہلے والے الذین سے بدل ہے، یا ہم الذین، اس کو خبر بنا دو. قالوا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں حکم دیا. عہد کے لیے مفعول بنے گا اللہ نؤمن لرسول، کسی نبی کی تصدیق ہم نہیں کریں گے. حتی یاتینا بقربان، حتی یاتینا بقربان، یہ حتی یاتینا متعلق ہوگا نومنوں کے ساتھ، ہم تصدیق نہیں کریں گے کسی رسول کے. حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی قربانی نظر و نیاز لائے، قربان موصوف بنے گا. تاکلہ النار، جملہ خبریہ پورا اس کے لیے صفت بنے گا کہ جس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، جہنم کی اس کو آسمانی آگ آ کر کے کھائے. نار السما
اب اس کو بتاتے ہیں دو قسم کے جواب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے فرمائشی معجزات انبیاء لے کر کے آگئے، پھر بھی تم نے مانا نہیں، تو تمہارے لیے کوئی بھی نبی آ جائے تم پرانے وہی نافرمان ہو، تم وہی سرکش ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ قل بتا دے قد جاءکم رسول کائنون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی لے کر کے آگئے انبیاء، بالبینات عام معجزات، وبالذی وہ فرمائشی معجزہ، الذی قلتموہ جو آپ پیش کرتے ہیں، سمجھے؟ بالبینات التی تدل علی نبوتہم وعلی صداقتہم، عام بینات معجزات بھی لے کر کے آگئے، وبالذی اور وہ فرمائشی قلتموہ جو آپ کہتے ہیں، بالذی کا ترجمہ کرو وبالقربان الذی قلتموہ، وبالقربان الذی اور وہ قربان جو نظر و نیاز وہ بھی، یہ بتاؤ ان کنتم صادقین فی دعواکم، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو فلما قتلتم، آپ نے ان کو قتل کیوں کیا، سمجھے؟ تو فلما قتلتم یہ جزائے شرط محذوف کی، اگلے والی شرط اس پر خود بخود دلالت کرتا، بصری کے مسئلہ کے مطابق، ہم لوگ کوفی ہے، کوفیوں کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کنتم صادقین شرط ہے، فلما قتلتم اس کے لیے جزا مقدم ہے، ہوتا رہتا ہے، پاکستان کراچی بہت بڑا شہر ہے، سمجھنا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ شرط مقدم ہوتی ہے، جزا مؤخر ہوتا ہے، سمجھے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو شرط سبب ہے، جزا مسبب ہے، سبب مقدم ہوتا ہے جزا۔ اب دیکھو فَإِن كَذَّبُوكَ میرے نبی پھر بھی اگر آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی، تو انبیاء کے یہ تو جزا ہے، یہ جزا تو مقدم ہے شرط سے، آپ کی تکذیب اب ہے، وہ تکذیب پہلے ہو چکی ہے، اس لیے یہ جزا نہیں بنے گا۔ فقط کذب رسول من قبل کا، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے جزا نہیں بنے گا، جزا محذوف نکالیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ اگر آپ کی تکذیب کر دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط کذب رسول، یہ جواب اس جواب کے لیے دلیل ہے مولانا۔ فقط کذب رسول من قبل کا آپ سے پہلے رسول کائنون من قبل کا آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہو گئی، جاؤ بالبینات آپ معجزات بھی لے کر کے آئے، والزبور صحیفے آسمانی لے کر کے آ گئے، والکتاب المنیر روشن کتاب لے کر گئے، الکتاب المنیر الکتاب وان کان مفردا لکنہ اطلق المفرد وارید به الجمع الاستغراق، یہ قرآن میں عام ہے، کئی مرتبہ آپ کو بار بار یہ مضامین دہرا رہا ہوں۔ اب ربط سمجھو، کریں یہ بدماشی، بدماش آئیں گے ہمارے پاس اور سب کا فیصلہ موت کرے گی، سمجھے؟ بدماش اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو، ہر نفس کو یہ ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت آئے گی میرے بھائی، فرشتوں کو بھی آئے گی، جنات کو بھی آئے گی، نبیوں کی بھی آ گئی یہ موت، سب کو آ گئی، لیکن حاملین عرش 8 فرشتے وہ مستثنیٰ ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ تحقیق کر لینا، ان کو موت نہیں آئے گی، سمجھتے ہیں؟ ان کو موت نہیں آئے گی۔ خطیب جوش میں آ کے میرے بھائیوں سب کو موت آئے گی، میرے بھائیوں کوئی نہیں بچے گا، میرے بھائیوں وہ جو فرشتے آسمان کو اٹھانے والے جو کیا ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کو بھی موت آئے گی، میرے بھائیوں چونکہ میں نے قرآن دیکھا ہی نہیں ہے تو کیا، میرے بھائیوں سمجھنا، میرے بھائی ذرا خیال کر لینا، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن خیال کر لینا نفس کا اطلاق خود اللہ پر بھی ہوا ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی الاسماء والصفات ان کی جو کتاب ہے ان النفس من صفات اللہ سبحانہ وتعالی ویحذرکم اللہ نفس، سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ آپ کے پاس آ چکا، سورہ آل عمران تو چل رہا ہے، ویحذرکم اللہ نفسہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کل نفسن کے اندر یہ نفسن میں تنوین تنویع کے لیے ہے، یہ تنوین تنویع نوعیت کے لیے، کل نفس مخلوقت ذائقۃ الموت، لہذا نفس اللہ سبحانہ وتعالی قد خرجت من هذه الآیہ، تو سیدھے ہو یا کسی اور، کل نفس مخلوقت ذائقۃ الموت، ایک تو یہ ہے کہ تنوین کو تنویع نوعیت کے لیے لے لیں گے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نظراً الی الدلائل الاخرى القطعیہ، دیگر دلائل قطعیہ ہے کہ میرا رب محل موت بھی نہیں ہے، اللہ لا الہ
الا هو الحی القیوم الحی، اور الحی کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا موت اور حیات دونوں میں تقابل عدم ملکہ کا ہے، لیکن عدم ملکہ یہ صرف اللہ آپ کو بھلا کرے ممکنات کے اندر ہے، اور واجب الوجود لذاتی بذاتی لعینی بعینی لنفسی بنفسی سے مستثنیٰ ہے۔ فلا تو گڑ 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 نہ کرو استاپ دغ 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 دغ، آپ کو بتا دیا اللہ الحی من شانی ان یکون میتا والمیت من شانی ان یکون حیا، تقابل اگر عدم ملکہ کا ہو، اگرچہ ایجاب و سلب کا کہا ہے، امام رازی نے بیان کیا، لوگوں نے اس کی تردید کی ہے، موت اور حیات میں تقابل عدم ملکہ کا ہے، تقابل عدم ملکہ میں متقابلین علی سبیل البدلیت اس محل پر آتے علی سبیل الاجتماع نہیں۔ تو پھر جب حی جب اللہ کو مانتے ہو تو میت کی بھی تصور کرو، میت کا تصور کرو گے تو انشاءاللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی، تجھے موت آ گئی کہ تیرے ایمان تجھ سے چلا گیا۔ فلا تتصوروا فی ان اللہ سبحانہ وتعالی یموت العیاذ باللہ ثم العیاذ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ قاعدہ جو ہے نا منطقیوں کا اور فلاسفہ کا، یہ اللہ کو بھلا کر ممکنات سمجھ رہی، ان کے کچھ قواعد جا کر کے آسمان پہ پنچر ہو جاتے ہیں، بولو ان کے کچھ قواعد جا کر کے آسمان پہ کیا ہے، آسمان جب مخلوق ہے اس پہ پنچر ہوتے ہیں، تو خالق میں تو ویسے ہی خالق کے سامنے پنچر ہو جائیں گے۔ جیسے کہ مکانات کا سلسلہ محدد الافلاق تک ہے، 7 آسمانوں تک، اس کے اوپر حیز ہے، حیز کہتے ہیں، حیز نہیں حیز ہے، حیز ہے، حیز کے اوپر کیا ہے، لا خلا ولا ملا، بولو لا خلا ولا، یہ ارتفاع نقیزن، ارتفاع نقیزن حقیقت میں یستلزم اجتماع نقیزن، یہ کیا ہو گیا، ارتفاع نقیزن بھی ہو گیا اجتماع نقیزن، کہتا ہے کہ یہ ہمارے قواعد نیچے ہے، یہ اوپر چلا گیا مسئلہ، بولو ہمارے قواعد کیا ہے، یہ ہے نیچے 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 نیچے، آسمان تلے تلے، بولو آسمان تلے تلے، اوپر تلے تلے نہیں ہے، اس لیے منطق پنچر ہو گیا اوپر۔ ایک مسئلہ یہ ہے کل نفس مخلوقت، امام احمد بن حنبل کے اس پر مناظرہ ہے باقاعدہ، ہماری یہ کہ کتابوں میں شرح عقائد شرح مواقف وغیرہ ان چیزوں کے اندر یہ نہیں ہے، سمجھے، حضرت اقدس امام احمد بن حنبل کا اور مناظرہ ہے، اور حضرت اقدس ابن قدامہ کا الحوار بین الماتریدی و بین الاشعری، اس پر باقاعدہ مناظرہ ہے، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ایک تو تنویع کے نوعیت کے لیے لے لیا، اللہ کو خارج کر دیا، اس سے دوسرا یہ الحی القیوم الدلائل الاخرى القطعیہ التي تدل على ان هذه النفس مختصة من نفس المخلوقات، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھیں گے، وانما توفون اجورکم، موت کے بعد پھر یہ کہ تمہارا یہ کہ بدلہ تمہیں پورا کا پورا تمہیں ثواب تمہارا بدلہ تمہیں ملے گا، اجر یوم القیامت، قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار، جس کو دور رکھا جائے گا، جس کو دور رکھا جائے جہنم سے، وہ ادخل الجنت، جنت میں داخل کیا جائے گا، تو فقط فاز، وہ کامیاب ہوگا، باقی یہ ہے کہ جو جہنم سے دور نہیں رہا تو پھر ختم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بھائیو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا ماں کا عمل باطل ہو گیا، الا آ گیا، الحیات الدنیا، اللہ آپ کا بھلا کر موصوف صفت مل کر کے مبتدا، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا دنا یدنو دنون، دنوا پھر دنیا، سمجھنا، دنوا دنیا، دنا یدنو دنون، اس کا معنی قریب آتے ہیں، تو آخرت بھی چونکہ یہ کہ یہ دنیا قریب ہے، فنا کے قریب ہے آخرت سے، اور دنا یدنو دناعتن، اس کا معنی ذلیل اور حقیر، یہ دنیا بہت ذلیل اور حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، سمجھتا ہے، اتھے ہے گل جی، ملک دنیا جملہ ذوالقرنین نادر خانبود، وقت رحلت قیمتش بسیار کم از آنبود، جاتے وقت اس ساری کائنات کی حکومت ایک ٹکے کی قیمت نہیں رہی، وائی دنیا ظالم بامن نادان چکرد، منورا باغ شمردم آخر ویران بود، وائی دنیا ظالم بامن نادان چکرد، وائی دنیا ظالم بامر نادان چگرد، منورا باغ شمردم آخر ویران بود، میں تو اس کو باغ سمجھ رہا تھا لیکن یہ ویران، آج میں سکندر جا رہا ہوں، دوستی میں کردبا بے وفا شم سار، انچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود، ہے یہ پروانہ جو چراغ پر جب بارش ہوتی ہے اس طرح کر 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 کے یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن پروانہ خود ذلیل ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، دنیا کے لیے لڑو لڑو دوڑو، تم ذلیل ہو کر جاؤ گے، دنیا اپنی جگہ پر رہے گی،
سمجھے؟ آپ پروانے کو تو بیوقوف کہتے ہیں، لیکن آپ پٹھان کا بچہ بلوچ کا، آپ بیوقوف نہیں ہے. سمجھے؟ دوستی میں کر دبا بے وفا شم سحر، انچ سنگی تر جنون در سر پروان بود، خانہ اولاد ذرہ آشنا پیندہ شتم، وقت مرگم ہر یک زیشان زمن بیگان بود. بیوی بچوں کو اپنا سمجھا، لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کا انتظار ہے سکندر ذوالقرنین کی آنکھیں بند ہو جائے، ہم ساری پراپرٹی تقسیم کریں. پراپرٹی کیا تقسیم کرو گے؟ پوری دنیا کی اللہ حکومت ہے. کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے؟ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے ساتھی خیال کر لینا، قرآن کے ساتھ مزہ لگاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا. جیسے آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ کو پتہ چل گیا. اس طرح نبی بھی یہی کہتا کہ اس دنیا پر اعتماد نہ کرو، لیکن نبی شیطان آپ کو دکھاتا کہ نہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن قبر میں جائیں گے آنکھیں کھل جائیں گی کہ شیطان غلط تھا، بات نبی کی سچی تھی. جیسے کہ وہاں پر شیطان نے آپ کو دکھائے. اللہ پتر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ماں عمل نہیں کرے گا الحیات الدنیا مبتدا بنے گا، اللہ حرف استثناء کر کے متاع الغرور خبر ہوگا. اس کے بعد بتاتے جہاد سے ہٹ کر کے، ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد سے ہٹ کر کے بھی آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کو گالیاں بھی سننے پڑیں گی. لَتُبْلَوُنَّ وَاللَّهِ بخدا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ اللہ آپ کو بھلا کر یقین مجہول کا صیغہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مال میں اور اپنی جان میں تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا تَسْمَعُنَّ کا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مفعول ہے. آپ سنیں گے اہل کتاب سے، چاہے یہود و نصارہ جو آپ سے پہلے. من قبلکم یہ متعلق ہوگا اوتو کے ساتھ جن کو کتاب آپ سے پہلے دی گئی ہے. ومن الذین اشرکوا وتسمعون من الذین اشرکوا، مشرکین سے بھی سنیں گے، یہ متعلق ہو گیا تسمعون کے ساتھ. تسمعون فعل بفاعل مل گیا. اذن کثیرہ تسمعون کا مفعول ہے. اذن کثیرا دل آزاری، اذیت کی باتیں سنیں گے، یعنی گالیاں دیں گے، چون تنگ آیت بجنگ آیت، کتے کی طرح بھونکتے رہیں گے جیسے کہ یہود بھونکتے رہے. ہاں ملنگو، اذن کثیرن دل آزاری کی باتیں سنیں گے. یہ ہو گیا مولانا قسم جواب قسم ہو گیا. وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ وَتَتَّقُوا فِي مَا تُؤْمَرُونَ وَفِي مَا تُنْهَوْنَ، اگر ان کی اذیتوں پر ان کی گالیوں پر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ مِّنْ عَزْمِ أُمُورِكُمْ. عزم الامور فإن ذلك كائن من عزم امورکم، یہ تمہارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہوگی، آپ کے کاموں میں سے بڑی ہمت کی مضبوطی کی بات ہوگی. فإن ذلك كائن وثابت من عزم الامور، بڑی مضبوط اور بلند ہمتی کی بات ہے، یہ نہایت ضروری بات ہے. جی صبر کر لو. سمجھے؟ ہو گیا مولانا. اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. اذکر اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب. اب یہ ہے کہ اذیت کا مدار صرف گالیاں نہیں ہے. اذیت کا مدار دیکھیں، ابھی بتایا کہ آپ کو گالیاں دیں گے، دل آزاری کریں گے. اذیت کا مدار صرف گالیاں نہیں ہے، اذیت کا مدار یہ ہے اوصاف محمد کو چھپانا اپنی کتابوں کے اندر. یہ بھی ہے دل آزاری کا ذریعہ. ایک یہ ہے انہم یکتمون ما انزل اللہ فی کتبہم، ان کی کتابوں کے اندر اللہ نے الاوصاف التی تدل علی صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی صداقت کو جو بتاتے، آپ کے ختم نبوت کو جو بتاتے، اس کو چھپاتے. جبکہ یہ ظالم کے بچے وعدہ کر چکے اللہ پاک سے کہ ہم اس قسم کے گڑبڑ نہیں کریں گے. اذکر اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آتیناہم الکتاب اوتوا الکتاب نصیبا من الکتاب کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں. اذکر اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب یہود و نصارہ کو دی گئی، اللہ نے ان سے پکا وعدہ لے لیا. سمجھے؟ اللہ نے ان سے پکا وعدہ لی، ان کی کتابوں کے اندر مولانا خود بخود موجود ہے. کیا؟ یہ اخذ میثاق، پہلے آپ کو قانون لکھوا چکا ہوں. اخذ المیثاق ہوا قسم، اخذ میثاق خود بخود قسم ہے، لہذا لتبیننہ للناس یہ جواب قسم ہے. ان اخذ المیثاق ہوا بنفسہ قسم، وہ قسم ہے. ولتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، اے جنے دا پتر ریا، یہ جواب قسم ہے. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. اذکر اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ، کہ آپ بیان کر دیں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم لتبیننہ، کہ اس کتاب کو بیان کریں گے. لتبینن الکتاب، کتاب کو تم لوگ بیان کرو گے لوگوں کے سامنے. ولا تکتمونہ، اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں. اور اس کتاب کے الکتاب مشتمل علی اوصاف محمد، وہ محمد کی صفات پر خود بخود مشتمل ہے. لتبیننہ، جب بیان کریں گے تو چھپائیں گے نہیں، جب چھپائیں گے تو بیان نہیں کریں گے. تو پھر لتبیننہ کے بعد ولا تکتمونہ کا کیا معنی؟ ارے جب بیان کیا
تو چھپایا نہیں، اور جب چھپایا تو بیان نہیں کیا۔ تو یستلزم احدہما الآخر، ایک دوسرے کو مستلزم ہے، تو پھر کیوں ذکر کیا؟ سمجھتا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا یہی اشکال میں نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کے اندر بھی کیا۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا انما متغایران لفظاً، یہاں بھی یہ تاسیس ہے، اس میں بھی لَتُبَيِّنُنَّ الْكِتَابَ الْآنَ فِي الْحَالِ وَلَا تَكْتُبُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لَتُبَيِّنُنَّهُ الْآنَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، مستقبل نہیں کہنا، مستقبل، وَلَا تَكْتُمُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، یہ ہو گیا مولانا، گڑ گڑ نہیں کرو۔ فنبذوه الکتاب، انہوں نے اس کتاب کو، یا فنبذوا المیثاق، یہ جو میثاق میں نے ان سے لیا تھا اس میثاق کو انہوں نے پھینک دیا، وراء ظہورہم، یہ نبذو کے لیے ظرف بنے گا، واشتروا بہذا المیثاق، واشتروا بہذا المیثاق، اس میثاق کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کیا، استبدلوا واختاروا واستحبوا بہ ثمنا قلیلا، ثمن قلیل، فبئس ما یشترون، بہت برا ہے کہ جس کو یہ اختیار کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا فبئس ما یشترون شراؤہم ھذا، سمجھتا؟ بئس الشیء شیئا، بئس الشیء شیئا یشترونہ یختارونہ، اے مولانا بئس ما یشترون کی ترکیب کئی دفعہ آپ کے سامنے گزری ہیں، اگر پھر بھی آپ کو شوق ہے، ایک تو یہ ہے کہ ما، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے موصوفہ، اور یہ ہے کہ یہ موصول اگر لے لیں گے یشترونہ، یہ اس کے لیے صلہ ہو کر کے یہ فاعل بنے گا بئس کا، دوسری ہے کہ بئس الشیء، بئس الشیء، بئس کے اندر ہوا ضمیر ممیز ہے، ما موصوفہ نکرہ ہے، یشترون جملہ اس کے لیے صفت ہے، یہ پورا پھر یہ کہ تمیز بنے گا، ممیز تمیز بئس کا فاعل بن جائے گا، اور ھذا الشراء، الشراء مخصوص بالضم ہے، مخصوص بالضم وہ محذوف ہے، اور پھر مبتدا خبر بھی بنا کر کے یہ ترکیبیں سب آپ کو بتا چکا ہوں، ٹائٹ رہیے گا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، آپ گمان نہ کر دینا، ہرگز گمان نہ کرنا ان یہودیوں کو، ان لوگوں کو، الذین یفرحون بما آتوا، جو کچھ فعل، جو عمل کرتے ہیں جس اپنے کرتوت پر، جس پر خوش ہوتے ہیں، ویحمدون، یفرحون بما آتوا، جو انہوں نے کیا اس پر خوش ہوتے ہیں، ویحبون، اور پسند کرتے کہ ان یحمدوا، ان کی تعریف کی جائے، بما، ان افعال پر کہ لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا نہیں ہے، ہرگز ان کو سمجھنا نہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کامیاب ہو جائیں گے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، ارے الذين يفرحون اور يحبون، یہ سارے کے سارے مل کر کے لا تحسبن کا ایک مفعول ہو گیا، دوسرا مفعول بمفازة من العذاب اگلے والے کے اندر خود موجود ہے، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة وہ دوسرے مفعول ہے جو دوسرے فعل کے بھی دوسرے مفعول پر دلالت کر رہا اور پہلے والے پر بھی کر رہا، لیکن پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ۔ اب چلو مولانا، آپ کو مسئلہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اب سمجھو، لا تحسبن الذين يفرحون بما كتموا، لا تحسبن الذين يفرحون بما كتموا، جو چھپاتے محمد کے اوصاف کو، جس پر وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو گمان نہ کرنا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يُبَيِّنُوا، وَيُحْمَدُونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يُبَيِّنُوا، یعنی حقیقت میں تو کاتم ہے، کتمان حق کرتے ہیں، اور لم یبینوا، بات بیان نہیں کی ہے، سمجھے بھائی جان، اور چاہتے کہ باوجود اس کے کتمان ہم نے کیا ہے، بیان نہیں کیا، پھر بھی ہماری تعریف کی جائے، جیسے کہ میں تہجد نہ پڑھوں پھر بھی مجھے تہجد گزار کہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور میں اللہ آپ کا بھلا کرے تقوی طہارت اختیار نہ کروں پھر بھی رئیس الاولیاء والمحدثین والمفسرین، سمجھے، جیسے چمچے جس طرح، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اڑے جنے دا پترا کچھ پلا پڑا، اس لیے بعض مولویوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، اللہ اللہ، حضرت کی سفر حضر میں ساتھ رہتا تھا، حضرت کی تہجد کبھی نہیں چھوٹی، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ نہیں لکھے گا تو کیا کرے گا، اس کی اردو بڑی اچھی ہے، وہ لکھے گا، ارے کچھ والا پڑھا، لیکن خیال کر لینا، مروان نے ابن عباس کے پاس، بخاری میں روایت آپ پڑھیں گے، ابن عباس کے پاس کہا کہ ہمیں اگر کوئی دولت ملتی ہے، میں بہت سے کام کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ بہت سے کام ہم نے کیے بھی نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو جائے، اس طرح تو طبعی طور پر انسان میں ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو، تو اگر اس طرح عذاب ہوگا تو صرف یہودیوں کو نہیں ہوگا، ہمیں بھی تو ہوگا نا۔
مروان نے ابن عباس نے پوچھا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت کہاں، تم کہاں، تمہاری سمجھ کہاں؟ اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ یہود کے بارے میں، اور مسئلہ کیا تھا؟ بما اتو بما کتمو، یعنی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، جو کہ آپ کے ختم نبوت پر اور آپ کی حقانیت پر، آخری نبی ہونے پر جو دلالت کرے، ان کو چھپاتے تھے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، پسند کرتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا بِمَا لَمْ يُبَيِّنُوا، بولو بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا بِمَا لَمْ يُبَيِّنُوا۔ فرمایا کہ یہ وہی کاتمین حق کے بارے میں، کاتمین اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ یہ آپ کے باقی آپ کی طبیعت، آپ کو اللہ کوئی نعمت دے دے، ان نعمتوں کی وجہ سے آپ اگر خوش بھی ہو جائیں، اور بہت سی کوئی فعل آپ نے اگر کی نہیں، کسی نے تعریف آپ کی کر دی، آپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ انہی کے خلاصہ یہ نکلا کہ الذین، گویا کہ اس وقت یہ ہے کہ ان یہود کے متعلق ہے جو کاتمین ہے مولانا۔ لیکن تاہم آپ نے دیکھا ہے کہ اگر اس وقت کا مولوی بھی اگر حق کو چھپائے گا اور ظاہر نہیں کرے گا، وہ بھی اس میں آئے گا۔ اس لیے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، نزلت فی الیہود، اور وہاں علماء خود کہتے ہیں کہ وہ یہود کے بارے میں نہیں ہے، یہود کے بارے میں لیکن عام ہے، عام ہے۔ جو بھی مولوی حق کو چھپاتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہوگی۔ اس لیے فرمایا اذا ظہرت الفتن والبدع، فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، والا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ورنہ مولوی پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ او خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ عشق بازی آسانی ہے پتر۔ ارے مولوی صاحب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لا تحسبن الذین یفرحون، گمان نہ کرو ان لوگوں کو، یفرحون بما اتوا، جو ارتکاب کرتے، جو کام جو عمل کرتے ہیں، بما فعلوا، سمجھے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی میں نے عرض کیا بما کتموا، کہ جو حق کو چھپاتے ہیں ان کو آپ یہ ہے کہ بمفازۃ من العذاب، ان کو یہ ہے کہ کامیاب نہیں سمجھنا کہ عذاب سے وہ بچیں گے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، لا تحسبن الفرحین بما اتوا بما کتموا، جو چھپاتے ہیں یہ کہ خوش ہوتے ہیں، ویحبون، اور چاہتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا بما لم یبینوا الحق، انہوں نے حق کو اللہ کو بیان نہیں کیا، تو یہ اس طرح ان کو گمان نہیں کرنا بمفازۃ من العذاب، چونکہ درمیان میں کافی فاصلہ آ گیا، پھر اس لیے واپس لائے فلا تحسبنہ بمفازۃ من العذاب، سمجھے؟ یہ بمفازۃ من العذاب، لا تحسبن ثانی، لا تحسبن کے لیے بھی مفعول ثانی ہے، اور اول کے لیے بھی مفعول ثانی ہے، ثانی کے لیے بھی مفعول ثانی ہے اور اول کے لیے مفعول ثانی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، بمفازۃ، مفازت کو مصدر لے لو، بفوز من العذاب، عذاب سے کامیاب نکلیں گے، ایسے نہیں ہوگا، اور مفازہ کو آپ یہ ہے کہ ظرف لے لیں، آپ کی مرضی ہے، جنے دا پترا کچھ بھی کر لو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم انہی کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب، علیم مولم موجب کے معنی میں آپ کو قانون بتا چکا ہوں، سمجھے؟ یہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو رہتے آسمان اور زمین کے اندر۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض، ملک السماوات والارض مملوک للہ، لم تملیک کے لیے المال لزید کا معنی ہوتا ہے، ملک السماوات والارض مملوک للہ، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور ان میں رہنے والے بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ تم مملوک بن کر کے کہاں مالک کو چیلنج کرتے ہو؟ مملوک بن کر کے مالک سے کیسے نکلو گے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ قَدِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قادر ہے۔ فَتَعْذِيبُكُمْ فِي النَّارِ، جہنم میں آپ کو عذاب دینا، شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ مَقْدُورٌ لِلَّهِ فَتَعْذِيبُكُمْ فِي النَّارِ مَقْدُورٌ لِلَّهِ، اس لیے جانے دے پترا بچو گے نہیں، سمجھے؟ ادخالکم فی نار جہنم شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فادخالکم النار مقدور للہ، اس لیے بچوں کے بھی نہیں کسی بھی صورت میں۔ واللہ قدیر علی کل شیء،
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، 5ویں پارے میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں جہنم میں اٹھا کر کے پھینکنا، سمجھے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عموم قدرت کے لیے دلیل ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ عموم دلیل لعموم القدرت ہے، یہ عموم قدرت کی دلیل ہے جنید پدر. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کے پیر، آسمان جمع، الارض مفرد، یہ سب کچھ کئی باتیں بتا چکا ہوں آپ کو، 4-5 جوابات. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، آیات کائنۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ ہو گیا یہ لآیات کائنۃ لأولی الالباب، یہ ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے خبر، ان کے اسم ہے. اور فی خلق السماوات والارض یہ ہو گیا ثابت کائن حاصل موجود مستقل، یا ثابتات کائنات حاصلات موجودات، نہیں غلط بتا رہا ہوں، سمجھے، ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات، سمجھتا ہے، یہ ان کے خبر مقدم ہے. لآیات لأولی الالباب، اب اس کے لیے صفت بناؤ یا یہ کہ مبتدا محذوف کی خبر بناؤ. الذین یذکرون، بدل بنا دو یا صفت بنا دو الباب کے لیے بدل. الذین یذکرون اللہ قائمین حال کونہم قائمین، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یہ قیام مصدر نہیں ہے، قیام مصدر بھی آتا ہے لیکن یہ قائم کی جمع ہے قیام، سمجھے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ قعود بھی مصدر نہیں، قعود مصدر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ قائد کی جمع ہے. اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون، گدھے کا سر بڑا ہوتا ہے یا آپ لوگوں کا سر، اس لیے لب کہتے ہیں، لب کہتے ہیں بادام کا اوپر چھلکا، اس کو اتارو، اندر والا چھلکا اتارو، اندر جو مغز ملے گا اس کو کہتے ہیں لب. سمجھتا ہے، لب وہ بادام کا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مغز ہے، وہ پستے کا مغز ہے، وہ چلغوزے کا مغز ہے، لب وہی ہے. اس لیے کبھی سر بڑا ہوتا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں ہوتی. عرب کہتے ہیں معافی مخ، عرب کہتے ہیں معافی مخ، اس کا دماغ ہی نہیں ہے جنیدہ پترا، سمجھے. گدھے کا سر تو بڑا ہوتا ہے لیکن سمجھ اس میں نہیں ہوتی، اس لیے سر کسی کے بڑا نہ دیکھو. اذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کو یاد رکھتے چاہے زبانی طور پر یاد رکھیں یا دلی طور پر، سمجھے، استحضار قلبی ہو کہ میرا خالق میرے ساتھ ہے، تب بھی بڑی بات ہے. الذین یذکرون اللہ حال کونہم قائمین وقاعدین وقائنین علی جنوبہم، اور اپنے پہلو پر بھی، پہلو کے بل لیٹے ہوئے تب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ کو اور فکر کرتے ہیں. یقولون، اور کہتے ہیں یا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان کو عبث اور بیکار آپ نے پیدا نہیں کیا. یا ربنا ما خلق، یہ ندا جواب ندا، یقولون کے لیے مقولہ بنیں گے، ٹھیک ہے، اور یتفکرون کی ضمیر سے یہ حال بنے گا. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض حال کونہم قائلین یا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس کو، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. خلق ایک مفعول چاہتا ہے تو ھذا مفعول اول ہے، اور باطلا خلقا باطلا، یہ مفعول مطلق ہے، 2 مفعول نہیں چاہتا. خلقا باطلا، سبحانک نسبح سبحانک، سبحنا سبحانک، سبحانک اما لا یلیق بک، ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں ان تمام نقائص سے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے. سبحانک اما لا یلیق بک. جب یہ صورت ہے فرماتے فقنا عذاب النار، ان قصرنا، اگر ہم سے کوتاہی ہو تو فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے. یا ربنا، یہ استرحام کے لیے صرف، یا ربنا انک من تدخل النار، اے اللہ جس کو آپ جہنم میں داخل کریں گے فقد اخزیتہ، آپ نے اس کو رسوا کر دیا. خیال کر لینا مولانا، ایک دخول جہنم عارضی ہے اپنے گناہوں کو، سزاؤں کو بھگتنے کے لیے، جیسے کہ اسات مومنین، فقد اخزیتہ کے اندر وہ داخل نہیں ہے، سمجھے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کافر کے لیے عذاب مہین ہے، مومن کے لیے عذاب مطہر ہے. یعنی ان نار جہنم تطہر عن ذنوبہ ثم بعد ذلک، اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تحولہ الی الجنت، جنت کی طرف. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چنانچہ کچھ جنتی ایسے ہوں گے جہنم کی سزا بھگت کر کے جب جنت میں آئیں گے ان کو جہنمیین کہا جائے گا. جہنمیین کہ یہ جہنمی تھے لیکن وہاں سے شفٹ ہو گئے، اب جنت میں آ گئے. سب کو سبحان اللہ.
خلاصہ یہ نکلا جو اپنی سزا بھگتنے کے لیے مومن ایمان ہے، اس کا لنگڑا لوڑا ایمان ہے، وہ جائے گا، فقط اخذیتہ کا وہ مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، سمجھتا ہے؟ لہذا من اخذیتہ سے وہ مراد ہے کہ جو خالدین فی نار جہنم، جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے. یا ربنا انک من تدخل النار، اے اللہ آپ جس کو جہنم میں داخل کریں گے، فقد اخذیتہ آپ نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من الکافرین ان الفرد الکامل للظلم، ظلم کا فرد کامل ہوا شرک، وہ شرک ہے، سمجھے؟ ان شرک لظلم عظیم. وما للظالمین من انصار، من زائدہ ہے، اے لیس انصار ینصرونہ، جو ظالمین کے مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے ان کی مدد کر دے. ترکیب گزری ہے. یا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے اللہ ہم نے منادی سنا. دا منادی سوک دے کنا قرآن ہے. یہ منادی کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. یہ منادی کون ہے؟ عقل سلیم ہے. آپ کی مرضی. منادی قرآن ہے. منادی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. منادی کون ہے؟ اللہ آپ کو بھلا کرے. عقل سلیم ہے. اس لیے کہ عقل کا معنی روکنا، عقل کا معنی رسی اونٹ کو روک دیتی ہے. تو عقل جہاں پر ہو پتہ چلتا ہے کہ 2 روپے کے مقابلے میں 4 روپے کی چیز مل جاتی تو لے لو، اس سے نہیں روکتی، سمجھے؟ اور 4 روپے والی چیز اگر 8 روپے میں آپ کو کوئی بیچ رہا ہے تو عقل روکتی ہے کہ نہ کر، 4 روپے کی چیز آپ کو 8 میں دے رہا. عقل ہی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، عقل ہی جو آپ کو روکتی ہے. جی تو عقل مستقل ایک خود ایمان کی دعوت دیتا ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر عقل سلیم سے آدمی کام لے لے، سمجھتا ہے؟ عقل سلیم سے کام لے لے تو یہ تو ہوتا ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن نفیل کی تعریف کی، جو کہ موحد الجاہلیت جن کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اس نے کمال کیا، عقل سے کام لے لی. باقی 5ویں پارے میں انشاءاللہ بحث مستقل آئے گی. لیکن رئیس الجاہلیت جس کو کہا گیا، ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. بہرحال یا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے اللہ ہم نے منادی سنی ہے، نبی کو سنا، یا عقل سلیم کو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے، عقل سلیم ہمارے پاس ہے. یا اللہ ہمارے پاس قرآن ہے، ینادی الی الایمان، یہ منادی کے لیے صفت بنے گے. لیکن منادی میں مولوی منظور منادی ہوں، آپ مجھے نہیں سن رہے، میری بات کو سن رہے ہیں. اس لیے یا ربنا اننا سمعنا صوت مناد ینادی للایمان، صوت مناد، اس لیے کہ مسموع صوت المنادی ہے، خود منادی نہیں. لیکن ہمارے اردو کا محاورہ اس کو قرآن نے استعمال کیا. اردو میں کہتے ہیں ارے میں نے مولانا کو بہت سنا ہے، ارے میں نے مولانا سلیم اللہ خان کو بہت سنا ہے، ارے میں نے مولانا بنوری کو بہت سنا ہے. تو بنوری کو نہیں سنا، بنوری کی آواز سنیے. سلیم اللہ کو نہیں سنا، سلیم اللہ کی آواز سنیے. منادی کو نہیں سنا، منادی کی آواز سنیے. لیکن آواز کو حذف کر دی. سمجھتا ہے؟ یا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی الی الایمان بِأَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ، یہ متعلق ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے ساتھ ینادی کے ساتھ بِأَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ، وہ آواز دیتا ہے کہ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، پس ہم نے ایمان لایا. یا ربنا یہ درمیان میں معترض ہوگا، فَاغْفِرْ لَنَا کا عطف ہوگا آمنا پر، اگرچہ جملہ انشائی ہے لیکن بینہما دونوں کے درمیان سببیت اور مسببیت کا تعلق ہے، اس وجہ سے ٹھیک ہے. فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور مٹا دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چھپا دے ہماری ہے کہ سیئات کو، ان کو بھی ہم سے یہ کہ معاف کر دیں. مولانا مغفرت اور اغفر یہ اللہ کا فضل ہے، اور تکفیر یہ اللہ کا عدل ہے. سمجھتا ہے؟ مغفرت ذنوب محض اللہ کا فضل ہے مولانا، اور تکفیر سیئات وہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینا، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینا، وہ تکفیر، وہ عدل ہے، اور مغفرت فضل ہے. کچھ بلا پڑ گیا؟ خیال کر لیں. دونوں میں فرق یہی ہے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، بزرگوں کے ساتھ ہمیں موت دے دو. تو بحری جہاز میں آپ جا رہے تھے، سمجھے، آپ چور بھی تھے، آپ مشرک بھی تھے، بحری جہاز غرق ہو گیا، بزرگ بھی غرق ہو گیا، تو تیری مغفرت ہو جائے گی. سمجھ پہ نہیں؟ جہاز میں آپ جا رہے تھے یا بحری جہاز میں جا رہے تھے، تو جہاز گر گیا، اس میں بزرگ بھی تھے، آپ مشرک تھے،
آپ مشرک ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، خدا کو مانتے نہیں ہے، تو بزرگ سارے کے سارے اس میں تبلیغی جماعت جا رہی تھی، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے، تو وفات تو آپ کی ہوگی، آپ کی وفات تو ابرار کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے وتوفنا مال ابرار کا معنی ما اعمال الابرار، اعمال ابرار کی صحبت ہمیں نصیب فرما دے، اس صحبت کو اختیار کر کے نیک اعمال اختیار، ورنہ ابرار کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، ابرار کے ساتھ اگر مرنے سے کام ہوتا تو پھر محتمم صاحب کے بیٹا چرس نہیں پیتا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ باہر کے دنیا کی پوری دنیا آ کر کے پڑھتی ہے، لیکن محتمم صاحب کے بیٹوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو محتمم بھی غریب، اتنا فجار میں سے نہیں ہوا وہ بھی فجار میں سے نہیں۔ ارے آپ میرے اشکال سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کی صحبت ہمیں نصیب فرما دے، باقی بزرگوں کے ساتھ مرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑے بڑے تھے بھائی، ہمارے بڑے بڑے تھے، ارے تیرے بڑے سے کیا ہوگا جنید پتریا، من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، جس کا اپنا کردار خراب ہے، عمل خراب ہے، لم یسرع بھی نسبہ، محتمم کا بیٹا بننا اس کو فائدہ نہیں دے گا، شیخ الحدیث کا بیٹا بننا فائدہ۔ یا فاطمہ تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی فاطمہ میں محمد آپ کو فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ ہے کہ ایمان اپنا ہو، ٹھیک ہے، نبی کا سفارش بھی، ایمانیات میں نبی کی سفارش بھی نہیں چلتی، ہاں عملیات کے اندر چلتی ہے سب کو، سبحان اللہ۔ یہ بات لیس للانسان الا ما سعی کے اندر مسئلہ ہے، گڑ گڑ نہ کرو، یا ربنا وآتنا ما وعدتنا ہو علی رسولک، آپ نے نبیوں کے زبان پر جس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں نبیوں نے اپنے زبانی جنت بتائے، جہنم بتائے ہمیں، تو اس میں احتمال ہے یمکن ان یکون هذه الامور مختصة بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے ساتھ فرماتے کہ اللہ نبی نے اپنی زبان میں جنت بتایا ہے، جو کچھ بتائے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، یعنی وہ نبی کی تخصیص صرف نہ ہو، اللہ ہمیں بھی دے دے، جنت سے ہمیں محروم نہ کر، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اے اللہ نبی کی دعا جیسے جلدی قبول ہوتی ہے، اس کی زبانی ہمیں بھی اسی طرح دعا کی قبولیت نصیب فرما دے، یہ خیال کر لینا۔ یا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف میعادک، آپ اپنے وعدے کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، میعاد اور وعدہ کا فرق بھی آپ کو بتا چکا۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں زیادہ تر انبیاء کی دعائیں جہاں بھی آئی اس کے بعد فا آتا، فا 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 فا، رب انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، گڑ گڑ نہ کرو۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی اس طریقہ پر، بانی لا اضیع، یہ استجابہ کے ساتھ متعلق، بانی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عامل کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، ذکر او انثی، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، من ذکر او انثی کو آپ بدل بنا دو منکم سے، سمجھ رہے ہیں؟ ابدال الظاہر من المضمر، کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھے؟ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یہ عامل کی صفت بنے گا، بعضکم کائن من بعض، بعض کی اولاد ہے، یہ جملہ ذریۃ بعضھا من بعض میں آپ کے سامنے گزرا تھا، میں نے آپ کو بتایا بعضکم کائن من بعض، ہو گیا مولانا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اس لیے عاملین کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا، جنہوں نے ہجرت کیا، واخرجوا من دیارہم، مکے سے ان کو نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی، وقاتلوا، دشمنوں سے لڑتے رہے، وقتلوا، شہید ہو گئے، اے پورا کا پورا جنیدہ پترا کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا اللہ کا مبتدا موصول، اور فواللہ یعنی نقسم لأکفرن عنہم، یہ قسم جواب قسم مل کر کے خبر بنے گا الذین کے لیے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو اللہ کو بھلا کریے کہ میں ان کو یہ ہے کہ معاف کر دوں گا، ولأدخلنہم جنات، ایسے باغات میں داخل کر دوں گا، تجری من تحتہا الانہار الاربعۃ، 4 نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن ثوابا من عند اللہ، لأصیبنہم ثوابا من عند اللہ، یہ مفعول مطلق بنے گا، لأصیبنہم ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے خصوصی، واللہ عندہ حسن، بہتر معاوضہ، بہترین بدلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ مبتدا بنے گا اور عندہ ثابت کائن حاصل کے ساتھ متعلق ہو کر کے یہ خبر مقدم بنے گا، حسن الثواب اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا، واللہ عندہ حسن الثواب، یہ ہو گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد مسئلہ ہے
تزہید فی الدنیا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تزہید فی الدنیا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے پھر جہازوں میں آنا جانا۔ اسی طریقہ پر اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، شام کا سفر کرنا، یہاں سے پیسے لے کر کے آتے جاتے تھے۔ یہ کافروں کے کر و فر ہے، یہ ان کا لش پش ہے، اس لیے فرماتے کہ اس پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ بھائی خطاب نبی کو ہے لیکن اصل مقصود امت ہے۔ میرا نبی کبھی کسی دنیا دان کی دنیا کو دیکھ کر کے دھوکے میں کبھی نبی نہیں آیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کبھی اپنے آنکھوں کو بڑھانا نہیں ان کی بلڈنگوں کی طرف اور ان کے پیسوں کی طرف، میرے نبی نے کبھی نہیں بڑھایا۔ سمجھے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، بخاری کی روایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پورا احد پہاڑ مدینہ والوں کے سامنے، اس احد پہاڑ کو اگر مجھے سونا بنا کر کے دے دے، لسرنی، مجھے یہ بات بھائے گی کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہ چھپاؤں، اس پورے کو خدا کے راستے میں کھپا دوں گا۔ ہاں اگر کسی کا قرضہ ہوگا تو اس کے لیے کچھ اسٹاک کر کے رکھوں تو الگ چیز ہے، ورنہ میں محمد پورے احد کو سونا بنا کر دے دو اس کو اڑا دوں گا۔ سمجھتا ہے؟ عصر کی نماز آپ نے پڑھا دی، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کی، عصر کی نماز حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی، اور جیسے آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی گردنوں سے ایسے آپ راستہ بناؤ، راستہ بناؤ، راستہ بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ یہ ادھر الٹے ہاتھ پہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، سیدھا حجرے پہ چلے گئے۔ خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، یہ کیا ہو گیا؟ اس طریقے پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی، صحابہ بھی پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آگے حضرت سرکار کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اصل میں نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی کے گھر کے اندر ضرورت شدیدہ سے زائد کوئی چیز ہو، نبی اس کو اسٹاک کر کے رکھے، مجھے میرے دل نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو مجھے نماز کے بعد مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میرے گھر کے اندر کچھ سونا یا چاندی کے کچھ ڈلیا، مال غنیمت سے کچھ ڈلیا آ کر کے رکھے، ڈلیا کا مطلب ٹکڑا، یہ ٹکڑا رکھے۔ تو میں نے کہا کہ زندگی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، نبی اس دنیا سے چلا جائے اور یہ چیزیں اس کے گھر کے اندر رہ جائے، اس لیے میں نے صدقے کا حکم دیا ہوں گا۔ جا کر کے میں نے اڑے جانے دا پتر ہے، یہ خطاب آپ کو ہوتا ہے براہ راست، لیکن مقصود امت ہے۔ لا یغرنک لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں کے اندر سفر کرنا، یہ چلنا پھرنا، تقلب چلنا پھرنا، الذین کفروا، کافروں کا چلنا پھرنا، فی البلاد شہروں کے اندر، یہ فی البلاد جار مجرور تقلب کے ساتھ تقلب الکفار فی البلاد، شہروں کے اندر گھومنا پھرنا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کچھ بھی نہیں ہے۔ متاع قلیل کمن ہوا متاع قلیل، یہ چند دن کے معمولی سامان ہے، چند روزہ بہار ہے، چند روزہ بہار ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ متاع قلیل ہوا متاع قلیل، ہوا مبتدا نکالیں گے، متاع قلیل موصوف صفت مل کر کے اس کے لیے خبر ہے، یا یہ کہہ دو کہ لہم متاع قلیل، لہم متاع قلیل، ان کے لیے چند دن کا یہ سامان ہے، لہم متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر یہ سنڈے یہ میرے پاس آئیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، بئس بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے، بہت برا بچھونا ہے، برا ٹھکانہ ہے، کیا؟ نار جہنم، اس لیے مخصوص بضم محذوف ہے، بئس المہاد نار جہنم۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن متقین کو نکالا، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن جو اللہ سے ڈرتے مامورات اور منہیات کے اندر، لہم انہی کے لیے جنات تجری، ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، 4 نہریں بہتی ہوں گی، نہر فیہا نار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی، یہ 4 جو سورہ محمد کے اندر اس کا تذکر ہے۔ تجری من تحت الانہار پورا جملہ یہ صفت بنے گا اس کے لیے جنات کے لیے، اور خالدین فیہا ابدا یہ لہم سے حال بنے گا، لہم ثابتتن یا ثابتاتن کائنتن حاصلتن موجودتن مستقراتن، جمع بنا کر خبر مقدم ہے۔ جنات تجری من تحت الانہار یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر بن جائے گا، خالدین فیہا ننزلہم نزلا من عند اللہ، یہ مفعول مطلق ہے، ننزلہم نزلا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے مہمانی۔ مولانا جیسے کہ قرآن نازل ہوتا ہے نا آسمان سے، بڑی خوشی ہوئی ہے، مہمان کو عرب لوگ کہتے ہیں نازل، جیسے ہم لوگ بلوچ مہمان کو کیا کرتے ہیں؟ مہمان کو اللہ آپ کا بھلا کرے مصیبت سمجھتے ہیں نا، تو ہم تو اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، باقی عرب کے ہاں مہمان کا معنی نازل، جیسے آسمان سے گویا کہ وہ آ گیا، سب کو سبحان اللہ۔ اب بھی الحمدللہ اصل عرب کے پاس آپ جائیں گے دیہاتوں میں، خدا کی قسم اب بھی عرب میں ماشاءاللہ، آپ بھی مجھے بتاؤ کہ 30 لاکھ 40 لاکھ، آپ کے 20 لاکھ تو مسجد نبوی میں 20-25 لاکھ ہوتے ہیں رمضان میں، اور اللہ آپ کو 30-35 لاکھ 50 لاکھ کا مجمع حرم شریف میں مسجد حرام میں ہوتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا افطار صرف
بہترین قسم کی تازی کھجور ہے، بہترین قسم کا عجوہ ہے، بہترین قسم کے کعبہ ہے، بہترین قسم کی دہی ہے۔ اجمی کو 1 روپے خرچ کرنا حرام ہے، یہ سب عربوں کا ہے، سب کو سبحان اللہ۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب بات ذرا سمجھ لینا، بات ذرا سمجھ۔ انا انزلناہ کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مہمان بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں وہ ترجمہ اردو والا نہیں کر رہا ہوں، سمجھے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، شب قدر سے میں ایک مہمان تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، سمجھے؟ لہذا آپ اس کا احترام کرنا، میرا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، تم اس کے مہمان کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اور قیامت اس پر عمل کرنا، اس کا اکرام کرنا، عمل کرنا، اور قیامت کے دن جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ یہ ہے سمجھے؟ نزولا من غفور الرحیم دوسری جگہ پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے میں، ادھر آپ میزبان بن جاؤ، قرآن آپ کا مہمان ہے، آخرت میں اللہ میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ ننزلهم نزلا من عند اللہ وما ثبت عند اللہ، یہ عند اللہ ظرف بنے گا، ثبت کے لیے موصول صلہ مبتدا بنے گا، خیر للابرار نیکوکار لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کو لتاڑا، خوب لتاڑا، لیکن فرمایا کہ اہل کتاب سارے بیکار نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، بولو اہل کتاب نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یہ خبر مقدم بنے گا، جی جار مجرور، اہل کتاب میں لمن البتہ وہ لوگ بھی ہے یؤمن باللہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے، وما اس قرآن پر، اس حدیث پر کہ انزل الیکم جو تم پر نازل ہو گیا، وما انزل الیہم اور ان آسمانی کتابوں پر تورات اور انجیل جو ان پر نازل ہو گئے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہوگا، من اہل الکتاب خبر مقدم ہو گیا۔ خاشعین یہ جمع ہے، یہ یومنوں کی ضمیر سے حال ہے، چونکہ یومنوں کی ضمیر مفرد من کی طرف راجع، من لفظاً مفرد ہے، معنوی طور پر جمع ہے، تو خاشعین نظراً الی معنی، معنی کے اعتبار سے اس کو جمع لایا، خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے در حال، لیکن لا یشترون یہ بھی اسی طرح حال بنے گا، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیت کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی ہے کہ عوض کو قبول نہیں کرتے، بس ختم۔ اولئک لہم اجرہم یہی لوگ ہیں، انہی کے لیے اجرہم عند ربہم اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت علی کو کہا کہ خدا اس پوری کائنات کو آدم سے لے کر کے آخر تک فنا ہونے تک اربوں کھربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ مخلوقات ہوں گے، ان کا حساب کس طرح کرے گا؟ واہ علی واہ، علی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا اب مچھلیاں بھی ہے، پرندے بھی ہے، سانپ بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے، مچھر بھی ہے، مکھیاں بھی ہے، انسان بھی ہے، درندے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بتاؤ اس وقت آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مخلوقات ہے، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، درندے بھی ہے، پرندے بھی ہے، چرندے بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ سب کے سب کس کے کھاتے ہیں؟ اسی ٹائم پہ، عین ٹائم پہ، اسی ٹائم پہ 1 گھنٹے پہ ساری کائنات زمین کے اندر، زمین سے باہر، فضاؤں میں بھی ان تمام مخلوقات کو فرمایا بیک وقت جب کو سب کو کھلا رہا ہے، ان کا حساب بھی اسی طرح مٹ میں کرے گا۔ ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کچھ پھلے پڑ گیا؟ کچھ پھلے پڑ گیا؟ علی کو کہا کہ علی اگر کوئی کسی شیشے والے کمرے میں اوپر ہو، بند کیا ہو شیشے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بند کیا شیشے میں، تو فرمایا کہ علی اس کے لیے رزق کہاں سے آئے گی؟ علی ایک آدمی زمین پر نہیں ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی یہ شیشے میں اوپر ہے، اس کو رزق کس طریقے پر آئے گی؟ فرمایا اس کو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ فرمایا وہ شیشے میں بند ہے تو کیسے موت کیسے وہاں پہنچتی ہے؟ فرمایا پہنچتی ہے، فرمایا جہاں سے موت پہنچتی ہے وہاں سے رزق بھی اس کو آ سکتا ہے، جب اس کو موت چھوڑ نہیں سکتی تو اس کو رزق بھی۔ واہ علی واہ، بولو زندہ باد۔ سمجھ، غضب کا ذہین انسان تھا، بہت ذہین آدمی تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کر لو، اس لیے کہ جنگ میں صبر کرنے والے ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ طالبان نے 30-40 سال صبر کیا، الحمدللہ میدان انہی کا ہو گیا، سب کو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والے صبر کرو، وصابروا استقامت رکھو، خیال کر لینا، استقامت رکھو، ورابطوا اپنے مورچوں میں جمے رہو۔ واہ واہ، یہ جنگ کے اصول بتا رہے ہیں، سمجھے؟ اس لیے کہ یہاں پر اس سے عیسائیوں کے ساتھ ہمارا ٹکر تھا، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ اسبرو، صبر کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ عزاہم جیسے کبھی بتایا گالیاں بھی دیں گے، صبر کر لینا۔ فرماتے ہیں کہ اسبرو وصابرو استقامت رکھو، ورابطو اور یہ کہ جم جاؤ، اپنے مورچوں کو مضبوطی سے پکڑو، اور واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، اور تقوی کو اختیار کرو مامورات اور منہیات میں، لعلکم تفلحون کا معنی آپ کو بتایا، لکے تفلحوا تاکہ کامیاب ہو جاؤ، یا آپ کو بتا دیا کہ لعل کا قائل جب اللہ ہو، یقین کے معنی میں ہوگا، معنی 100% تم کامیاب ہو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم सबक अब शुरू है जी। मौलाना ये सूरह निसा है। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना अल-उलूम अल्लती फ़िल फ़ातिहति या रब्बना नख़ुस्सुका बिल इबादति व नस्तईनुका फ़िल उमूरि कुल्लिहा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम नअबुदुका वला नअबुदुल बक़रता कमा अबदतहा बनु इसराइल वला नअबुदु आल इमरान वला नअबुदु आल इमरान कमा अबदतहुम अन्नसारा वनुअद्दी हुकूक अन्निसा लिहाजा हुकूक निसा को अब पहले अजानिब से ताल्लुक़ था मसला, अब अकारिब से। गाय की परस्तिश नहीं करेंगे जैसे कि यहूद गुमराह हो गए, और आले इमरान की परस्तिश नहीं करेंगे जैसे कि नसारा गुमराह हो गए। अब उसके बाद उमूर इंतज़ामिया को संभालेंगे। सबसे ज़्यादा मज़लूम हम जालिम भी नहीं है, समझे। जब ख़वातीन पर जुल्म नहीं करते तो अल्लाह के साथ क्या जुल्म करेंगे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कुछ बोला पड़ गया। अब मौलाना रब्त समझो। एक रब्त तो इस सूरत का ये है कि अभी अभी आ गया सुबह की सबक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, के हर सूरत में अल्लाह से डरा करो। इसबिरू काफिरों की अज़ियतों पर सब्र करो, वसाबिरू इस्तिक़ामत रखो, वराबितू मोर्चों में जमे रहो अपने, और वत्तक़ुल्लाह
فی حالت غیر الحرب، لڑائیوں کے علاوہ عام حالات میں اتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، معمورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہاں فرمائے اتقوا، اب یہاں پر بھی آتا فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، لہذا السورۃ ترتبط بما قبلها باتقوا، تقوی اور اتقاء سے یہ سورت جڑ جائے گی پہلے والی سورت کے ساتھ۔ یہ ہو گیا مولانا۔ نزول نمبر اس کا ہے 92، نزول نمبر 92 سورہ ممتحنہ کے بعد، سورہ ممتحنہ کے بعد اس کا نزول ہے۔ دعویٰ سورت امور انتظامیہ کا بیان، امور انتظامیہ کا بیان، جہاد بھی ہے اور اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ اب آئے گا یا ایھا الناس، سب کو خطاب ہے، مسلمان اور کافر، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ یا قومی یا قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کو۔ اور پھر یہ کہ جس مسئلے میں مشترک ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرا کرو، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسئلہ الوہیت کو قرآن پاک ہمیشہ اسے ربوبیت سے سمجھاتا ہے، مسئلہ الوہیت اور معبودیت کی عبادت کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ رب سے سمجھاتا ہے، ربوبیت سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، نفس واحدہ سے آپ کو پیدا کیا، نفس وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو بنا دی، وبث منہما رجالا، اب نفس واحدہ آدم علیہ السلام، مشہور یہ ہے کہ آدم۔ اب دوسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، خیال کیجیے گا مسئلہ خطرناک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، جس کو استمناء بالید اور استکفاف بالید کہتے ہیں، آپ سمجھے؟ اور حدیث میں اس پہ لعنت بھی آ گئی ہے۔ استمتاع بجزء ہی، انسان اپنے جز سے استمتاع فی صورت نکاح نہیں کر سکتا، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ آدمی اپنے جز سے استفادہ نہیں کر سکتا، ہاتھ تیری بیوی نہیں بنے گا، ہاتھ کبھی بیوی نہیں بنے گا، بیٹی کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ جب حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا ہے تو آدم کا جز ہے، تو پھر آدم کا نکاح اس کے ساتھ کیسے ہوا؟ سمجھے؟ اور حرمت الجز، جز کا حرام ہونا انسان پر یہ حرمت شرعی نہیں ہے، یہ حرمت عقلی ہے۔ اور الافعال التي نهي عنها حسا، جو افعال منہی عنہا حسن ہے، لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس شریعت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے گی، اس کی اجازت تھی ہماری شریعت میں، معاف کیجیے گا۔ قتل کسی شریعت میں اجازت نہیں، ابھی نہیں، اس کی جو حرمت ہے یہ حرام ہے، آپ سمجھے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے ان المرأۃ معرف باللام، ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہے، تو کہتا ہے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہماری والدہ پیدا ہو گئی، سمجھے؟ اب سمجھو، ایک تو مسئلہ پھر آدم کی جب جز ہے اما حوا، تو آدم نے اس کے ساتھ نکاح کیا کیسے کیا؟ دوسرا یہ کہ ہم سب کے سب آدم سے پیدا ہے نا، تو اما حوا بھی آدم سے پیدا ہے، تو حوا ہماری ماں نہیں ہے، حوا ہماری بہن ہے۔ کچھ والا پڑھا؟ سمجھے؟ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے حوا پیدا نہیں ہوئی ہے، اما حوا مٹی سے پیدا ہو گئی، جس گارے سے آدم کو بنایا گیا اسی گارے کا بچا ہوا اس سے اما حوا بن گئی۔ روایت حدیث کا جواب میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، لہذا اب ان کے ہاں عبارت اس طرح بنی، یہ سارا زور انہی کے مذہب پر، میں اپنے مذہب کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، آپ کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، چونکہ نسبت ابا کی طرف ہوتی ہے، ادعوہم لآبائہم، ہمارا ابا آدم ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْ جِنْسِهَا زَوْجَهَا
وخلق منها، صرف ایک مضاف محذوف نکالیں گے، وخلق منها وخلق من جنسها زوجها، اس کی بیوی کو پیدا کر دے اس کے جنس میں سے، اور جنس آدم هو التراب، وہ مٹی ہے، تو ہماری والدہ بھی مٹی سے پیدا ہو گیا سب کو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب خمیر دونوں کا یہی ہے، اب آدم نکاح کرے، تمہارا دادا بھی روک نہیں سکتا اس کو، کرے نکاح، وہ مٹی سے، وخلق منها زوجها وخلق من جنسها زوجها وزوجها کیا، وجنسها هو التراب، جنس آپ کا مٹی ہے۔ اشغال ختم ہو گیا، وہ جو الاستمتاع بجزئہ حرام، جو کہ حرام ہے، وہ اشغال ہی ختم ہو گیا۔ میں چونکہ بہت بڑا قاری ہوں اس لیے چھوٹے کاف کو اشغال کہہ رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں، سمجھے؟ اب وہ اشکال ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ رہ گیا صرف مشکوت جلد ثانی کے اندر، مشکات جلد ثانی کے اندر ان المرأة خلقت من ذل، ترمذی کے اندر بھی اسی طریقہ پر ہے، بخاری میں بھی ہے۔ تو المرأة معرف باللام، اور والاصل فی اللام العہد، اللام کے اندر اصل چیز ماخوذ اور عہد ہے، تو عہد تو ہماری والدہ معروف اور متعین ہے، اما ہوا کو پیدا کی، اس کا جواب سن لینا۔ تو اصل روایت ہے ان المرأة خلقت من ضلع نہیں ہے، ان المرأة خلقت کالضلع، عورت پسلی کی طرح پیدا ہو گئی ہے، پسلی کی طرح، چنانچہ یہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ بھی یہ حدیث موجود ہے، ان المرأة خلقت کالضلع، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، اگر آپ شروع کریں گے اس کو سیدھا کرنا تو فرماتے کسرتها توڑو گے، اور اگر وَإِن چھوڑ دو گے وَإِن تَرَكْتَهَا، تو اگر آپ چھوڑیں گے تو اسی طریقے پر وہ ٹھیڑی رہے گی، اس کو ٹھیڑی رکھ کر کے کام لے لو اسے۔ ان المرأة خلقت کالضلع، اب راوی کا تصرف ہو گیا، اور اس قسم کے تصرفات روات کے وہ ہوتے رہتے ہیں، اس کی 20 مثالیں میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں۔ اب حدیث کا بھی جواب ہو گیا اور اشغال کا جواب بھی ہو گیا، حدیث کا جواب بھی ہو گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اشغال کا جواب بھی ہو گیا، کچھ بھلا پڑ گیا یہ ہے۔ اب اس پہ الافعال التي نهي عنها حسا لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، اس اشغال کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جو حضرات جیسے کہ مشہور ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہو گئی تو پیدا ہوگی، وہ تو اس کا جز، کہتے ہیں کہ نہیں، جز سے استمتاع اس وقت حرام ہے، سمجھیے اپنی اولاد سے، کہ طریق معروف کے طور پر یہ غیر معروف طریقے سے پیدا ہوا، گویا کہ ایک معجزانہ ایک صورت ہے، المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انہ رسول اللہ۔ تو عام جو معروف طریقے ہیں وہ طریقے ہی نہیں، غیر معروف ہے، تو جب غیر معروف ہے آدم کا جز بھی شمار نہیں ہوگا، آدم کی بیٹی بھی شمار نہیں ہوگی، ہماری بہن بھی شمار نہیں ہوگی، غیر معروف طریقہ، لہذا مبارک ہو آدم علیہ السلام نکاح کرے، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ بولو۔ اب وہ روایت اپنی ظاہر پر محمول ہوگی، ان المرأة خلقت من ضلع، پیدا ہے لیکن معروف طریقے سے وہ نہیں ہے، غیر معروف طریقے، لہذا اما ہوا ہماری بہن بھی نہیں ہے، سمجھے، اور غیر معروف طریقہ آدم علیہ السلام کا جز بھی نہیں ہے، سمجھے، آدم کا جز بھی، یعنی بیٹی جیسے کہ جز ہوتی ہے، پوتی جز ہوتی ہے، نواسی جز ہوتی ہے، وہ ترتیب نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت رہ گئی، وہ یہ ہے آدم علیہ السلام بہن بھائی کا وہ آپس میں نکاح کراتے تھے، تو بہن بھائی تو ایک دوسرے کے جز نہیں ہوتے، بہن بھائی کا آپس میں جو نکاح کراتے تھے، لیکن عجیب مسئلہ ہوتا یہ تھا کہ آج اتوار ہے نا، آج اتوار ہے، بچہ بچی آدم علیہ السلام اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی، سمجھے، اس وقت عظمت بھائی کتنی آبادی ہے، 9 ارب ہے یا 11 ارب ہے پوری کائنات کی، اگر آج آدم علیہ السلام آ جائے نا، وہ خوش ہو جائے کہ واقعی ہماری محنت نے رنگ لایا ہے، اب تو 8-9 ارب ہے، آپ سمجھے، اس میں یہ ہوتا تھا مثلا آج اتوار کو بچہ بچی پیدا ہوگی، اس شفٹ میں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، سبحان اللہ، ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اب 6-7 مہینے کے بعد، کس کے بعد؟ 6-7 مہینے، اس لیے کہ اقل مدت حمل، بولو،
اقل مدت حمل 6 مہینے، درمیانہ یہ 6 مہینے بنگالی برمی کے لیے، اور درمیانہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، درمیانہ پٹھان بلوچ عرب عجم ان کے لیے 9 مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ بعض اس طرح کہ ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے ہیں۔ حضرت ضحاک ماں کے پیٹ میں، یہ جو کہتے ہیں نا ہنسنے والا، یہ ماں کے پیٹ میں 4 سال رہا، اور اس کے دانت بھی پیدا ہو گئے تھے، اور جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تو ایسا ہنسنا شروع کیا اس لیے ضحاک اس کا نام پڑ گیا، جنیدہ پتریا آئے سمجھے، ضحاک ہی اس کو کہتے کہ جی تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اتھے ہو نا۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ ایک شفٹ والوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، ایک شفٹ والوں کا نکاح نہیں ہوتا تھا، اگلے والے شفٹ میں اگلے شفٹ کی جو لڑکی ہے، بچی ہے، اس کا اس پچھلے والے لڑکے کے ساتھ، اور پچھلے والی یہ جو لڑکی ہے اس کا اگلے والے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اس میں وہ جزیت والا سلسلہ بھی نہیں ہے، یہ چیز سمجھے، جزیت والا مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی ہے کہ بہن بھائی کا نکاح کر دیا، لہذا اس شریعت میں اجازت تھی، آج اجازت نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ سمجھ شریف میں کیا، اور فرعیات میں شریعتیں بدلتی رہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہون اس کال ختم ہو گیا، بولو اب الحمدللہ اس کال ختم ہو گیا۔ پہلے والا مسئلہ بھی میں نے بتایا، دوسرا گروپ بھی آپ کو بتا دیا، سمجھے، لیکن پہلے والی بات دل کو لگتی ہے۔ یا ایھا الناس کی کئی دفعہ ترکیب آپ کو بتا چکا ہوں، ایھا کو موصوف قرار دے دو، الناس صفت کو، ایھا مبدل منو، الناس بدل، ایھا معطوف نلے، الناس عطف بیان، یہ منادہ بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مفعول بھی ہے اس کے لیے، یا قائم مقام ادعو کے، لیکن آپ سے کئی دفعہ کہا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ ادعو کے قائم مقام قرار نہ دو۔ علامہ زینی زادہ رحمۃ اللہ علیہ، زینی زادہ والا حسین نام ہے، وہ فرماتے اس کو انادی کے ساتھ کہتے ندا ہو اور پھر ادعو کے ساتھ متعلق کرتے ہو، کہتے خود ندا اور کہتے پھر یہ کہ ادعو کے ساتھ، تو ندا ہے، منا یہ ہے کہ اللہ آپ کا انادی کے ساتھ، اس مناسبت سے یہ تو نہیں میاں سی مسجد داجد مسجد، ارے میاں سی مسجد داجد تو مسجد ہوگا نا، میاں سی مسجد داجد مسجد، اور ادھر کہتے کہ حرف ندا ہے، اور ندا ہے تو پھر انادی نکالو نا، بات تو ایک ہی بنے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ساری ترکیبیں ہو گئی مولا صاحب، وخلق منها زوجها، یہ منها متعلق ہے، وبث منهما رجالا کثیرا، اور ان میں سے بہت سے رجال مرد اور عورتیں اللہ پاک نے کائنات کے اندر پھیلا دی، رجالا کثیرا ونساء کثیرۃ، رجالا کثیرا ونساء کثیرا، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس خدا سے ڈرا کرو، الذی تساءلون به، جس کا واسطہ دے کر کے لوگوں سے، او الا مارا مائی بابو دے خدا کے راہ میں، ارے اللہ کے راستے میں 5 روپے تو دے دو اللہ کا نام لے کر کے۔ یہ جو بھیکاری ہوتے ہیں نا، جو بھیک مانگتے رہتے ہیں، تو ہمارے مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، بس جیب میں 5 کھلا ہے، 5 روپے، 10 روپے، 2 روپے، 5 روپے اس زمانے میں کہتا استاد جی اس کی اجازت نہیں ہے، مفتی حضرات کہتے دفع ہو جاؤ، سمجھے، دفع ہو جاؤ، زکوٰۃ میں نہیں دے رہا ہوں، نفلی صدقات خدا کا نام دیتا ہے، سمجھے، خدا کا نام لیتا، میں مفتی نظام الدین اس کو دے دوں گا، پیسہ میرا جاتا ہے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اتقوا الارحام، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، لفظ اللہ پر عطف ہوگا، اتقوا اللہ، اس خدا سے ڈرا کرو، الذی تساءلون به، جس کا نام لے کر کے آپ لوگوں سے بھیک مانگتے رہتے، خاص طور پر مولوی حضرات جو چندہ کرتے رہے، اور اتقوا الارحام، اور یہ کہ رشتوں سے ڈرا کرو، یعنی اتقوا انقطاع قطع الارحام، مضاف بحذف المضاف، جب اس کا عطف کریں گے لفظ اللہ پر، اتقوا قطع الارحام، رشتوں کو توڑنے سے ڈرا کرو، اس لیے کہ آپ نے ترمذی میں حدیث پڑھی ہے، فرماتا ہے کہ الرحمن الرحیم، رشتے، الرحیم شجرۃ من الرحمن، یہ اللہ لفظ رحمان سے لیا گیا ہے، اس سے مشتق ہے، معنی رحمان میں را، ہا اور می
عظمت رحمانی صاحب اس کو تو سمجھا کرو، را ہا میم حروف اصلی اس کے یہ ہے، اور رحم رشتے اس کے بھی حروف اصلی یہی ہے، اس لیے فرمایا کہ فمن وصلها وصلتہ ومن بتها بتتہ، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اپنی رحمتوں کے ساتھ جوڑ دوں گا، جو رشتوں کو توڑے گا میں اپنی رحمتوں سے اس کو توڑوں گا، اور تسانی مرضی ہے تسی جے۔ اس لیے میں محمد تم سے ارے اور تو کچھ کرو، میں آپ سے کوئی فیس نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ جو رشتہ داری کی جو محبتیں وہ تو دے دو مجھے، میں اتنے تو ظالم نہ بنو نا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ جو اللہ کا رشتے جو ہمارے اور آپ کے رشتے ہوتے ہیں نا، سمجھے، ہوں تو قریش کا نا، ہوں تو بنو ہاشم کا، تو اتنا تو ظلم نہ کرو نا۔ ایک توجہ اس کی یہی ہے۔ کچھ پھلا پڑا یہ اس وقت جب کہ آپ اس کو الارحام کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے منصوب پڑھیں، لفظ اللہ پر عطف کریں۔ دوسرا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یہ بہ محلاً یہ منصوب ہے، اور الارحام یہ اسی پر ہے، تو اب اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بالارحام، اور رشتوں کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہیں، ارے بھائی کچھ دے دو، نہیں دیتا، ارے میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں یار، سمجھے، کبھی اللہ کا نام لیتے، کبھی ارے آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہوں، آپ کا خالہ زاد بھائی ہوں، کچھ تو شرم کرو یار، کچھ تو دے دو۔ سمجھ میں آ گیا؟ آیا سمجھ میں؟ اب ٹیٹ رہیے گا، اب ٹیٹ رہیے گا۔ تیسری صورت ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، مجرور ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس وقت اس کا عطف ہے بہ ضمیر مجرور پر، تساءلون باللہ تتساءلون باللہ وتتساءلون بالارحام، سمجھتا ہے؟ الارحام مجرور پڑھیں گے تو اب قانون ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اب قانون ہوگا، قانون یہ ہے کہ ہمارے اس میں ہدایت النحو میں، کافیہ میں، شرح جامی میں قانون یہ ہے ضمیر مجرور پر جب اس میں ظاہر کا عطف کرتے ہیں تو اعادت الجار علی المعطوف ضروری ہے، اور وہ یہاں پر نہیں ہے، جبکہ یہ قرات متواتر قرات ہے، اس لیے سن لینا مولویوں، تفسیر مدارک والے نے کہا کہ شاذن یہ شاذ ہے، متواتر قرات کو کیا کہتا ہے؟ شاذن۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ شاذن، ہمارے قانون اس کو قبول نہیں کر رہا، تو تفسیر روح المعانی کی پہلی جلد دیکھو، ٹھیک ہے آپ کے کنز الدقائق کا مصنف ہے، ٹھیک ہے آپ کے مدارک کا بھی مصنف ہے، ٹھیک ہے آپ کے بڑے حنفی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا حنفی وہ کہتے ہیں یخشا علیہ الکفر، اس مولوی پر کفر کا اندیشہ ہے، قرات متواتر کو شاذ کہا۔ اشکال تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر الارحام پڑھیں گے تو قرات متواتر ہے، حضرت حمزہ کی قرات ہے، اور قرات متواتر مطبوع ہے، قواعد نحویہ کے تابع نہیں ہے، قواعد نحویہ تابع ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے ہوا یہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انذر تو میں نے نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آئے مسئلہ سمجھ؟ علامہ زمخشری بڑے آدمی ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیا، کہتے ہیں کہ لم یفہم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فہم القرآن احدہما من زمخشر والآخر من جرجان وثالثہما من بلوچستان، مذاق کر رہا ملنگو، وثالثہما من ہندوستان وہو انا، علامہ نفسہ کشمیری فرماتے تھے وہ میں ہوں، فرماتے عبدالقاہر جرجانی وغیرہ اتنا نہیں سمجھا قرآن کو جتنا میں نے سمجھا، سبحان اللہ۔ حضرت اقدس مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ہم دونوں، ہم نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا شاہ صاحب کو؟
یہ مولانا مدنی کے شاگرد تھے. فرمایا شاہ صاحب کو دیکھا پر جڑی اساں ان جے مجلس میں وہی تو اساں کی یہ محسوس تھیندو ہو تو رب جو قسمات یہ تفتازانی کا بھی بلاغت میں ماہر ہے. انور شاہ کشمیری جب بلاغت کو چھیڑتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تفتازانی سے بھی بڑا ہے, بڑے آدمی تھے. سمجھے یہ محسوس ہوندو ہو تو تفتازانی جڑو ہے ان جے ساموں کچھ ہی کونے, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. بولو دیوبند, بولو دیوبند, بولو دیوبند زندہ باد. ہم نے بڑے بڑے دیووں کو بھوتوں کو بند کیا. دیو بند, حلوہ بند, کھیر بند, دیو بند, دیو بند. بولو حلوہ بند, کھیر بند, دیو بند, دیو بدعت بند, شرک بند, دیو بند, دیو خباثت بند, حرامی پن بند, دیو بند, دیو بند. سمجھتا ہے؟ لچی بند, فراڈ بند, دیو بند, دیو بند. دیو بھوت کو کہتے ہیں, بڑے بھوتوں کو بند باندھنا. سمجھے؟ ہم نے شرک اور کفر کے سامنے بڑے بڑے بند باندھے ہیں, ڈیم باندھے, کوئی بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. سمجھتا ہے؟ کچھ بھلا پڑ گیا؟ اشکال آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ علامہ آلوسی اس نے نصفی نے کہا کہ شاذن, یہ شاذ ہیں, اور حضرت نے ادھر کہا شاذن. کس نے؟ انذرتہم میں حضرت نے کہا کہ دو حمزہ مفتوح ہے, اور آمن یومن ایمانن کا قانون یہ ہے کہ حمزہ ثانی ساکن, پہلے والا مفتوح تو دوسرے کو الف سے بدل دیں گے. حمزہ ثانی ساکن, پہلے والا مکسور ایمانون سے ایمانون, اور اگر حمزہ ثانی ساکن اور پہلے والا مضموم تو اؤمنو سے اومنو. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں انذرتم میں دونوں مفتوح ہے, اس لیے کہتے ہیں شاذن. لیکن حضرت آدمی بہت بڑے ہیں, بولو آدمی بڑے ہیں, تو لوگوں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا. علامہ زمخشری پر کہتے ہیں والمعتزلی قد اساء الادب, بڑا بے ادب ہے. قرات متواترہ کو شاذ کہتا ہے, سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا بے ادب ہے. اور حضرت نے تو صاف صاف کہہ دیا, علامہ اس نے آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے وہو من محققی متاخرین, سمجھے, وہ من محققی متاخر الحنفیت ہے. حنفیہ متاخرین میں سب سے بڑا محقق, بہت بڑے محقق ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا کہ نصفی والے اس پر کفر کا اندیشہ ہے. سمجھتا ہے؟ تو یہ کافر ہو گئے. اب ایک چیز اور سنو, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدہیات و ضروریات, بدہیات اور ضروریات التی یعرف الخاصۃ والعامۃ, ان کا انکار کفر ہے. اور بعض مسائل قطعی ہوتے ہیں, ضروری ہوتے ہیں, قطعی ہوتے ہیں, لیکن ان کا علم ہر بندے کو نہیں ہوتا. معرفت کل شیء عند اہلہ, ہر چیز کا علم اس کو ہوتا ہے, جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کا علم رکھتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں مفسرین قرات سے ناواقف ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ تو کمال کا کوئی مولوی ہوگا کہ حافظ بھی ہوگا, مفسر بھی ہو, محدث بھی ہو, فقی بھی ہو, مناظر بھی ہو, مدرس بھی ہو, خطیب بھی ہو. آسان نہیں ہے, خالی دل نہیں بلکہ جان میں منگ دیا. عشق دے گلی دے وچ تو کوئی تسی جنا نہ لگ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اللہ کی بندو کچھ بھلا پڑا؟ اے جی, حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری کو اللہ غری کے رحمت کر دے, اس نے مفسرین کو بچایا. سب کو انور شاہ زندہ باد. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بدہیات, وہ قطعیات التی یعرف الخاصۃ والعامۃ, خاص اور عام, اس میں اگر کوئی ٹانگ اڑا رہا ہے, انکار کر رہا ہے, اس کی تکفیر کی جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرات کا مسئلہ ہمارے مفسرین اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اسے ناواقف تھے, نادانستگی میں یہ ہوا ہے, ہم تکفیر نہیں کریں گے. فرمایا قانون تو شافعیہ کا ہے, لیکن ہم اپنے حنفیوں کو اس سے بچاتے. سبحان اللہ, بولو شافعی بھی زندہ باد, حنفی بھی زندہ. شاہ صاحب فرماتے کہ تکفیر نہیں کریں گے, اس لیے کہ فن کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے بلوچوں میں کتنے بڑے بڑے مولوی علماء ہوتے ہیں, سمجھے, کتنے بڑے بلوچ. میں خود جاہل قسم کا, سمجھے, میں نے تجوید نہیں پڑھی ہے, لے تو مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی دھمکیوں کی وجہ سے, ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے, اور ذلیل کر کے چھوڑا تو تھوڑا تھوڑا وہ کر دیا. آپ سمجھے نا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
حضرت نماز کے بعد بلا رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ حق 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 کا یہ حق کا معنی آتا ہے کھجلانا، یہ حق ہے حق، اس لیے چماٹ اتھے رکھ، سمجھے، ایسا مکہ رکھ۔ تو یہ حضرت جی کہ اللہ آپ کا بھلا کریں، اس سے مسئلہ مشکل ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ فرماتے ہیں کہ رشتوں کو توڑو نہیں، اور اللہ سے ڈرا کرو جس کے نام پہ تمہاری مارکیٹ چلتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہ یہ جو کانا ہے یہ کانا حالیہ ہے، یہ نہیں تھا کہ اللہ نگران تھا اور ابھی بدماشی کرو اللہ کی نگرانی ختم ہوگی، اس طریقہ پر نہیں ہے، یہ کانا حالی ہے، جیسے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کو کہتے کانا حالی ہے۔ کانا حالیہ نہیں ہے بلکہ یہ کانا ازلیہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ فلاسفہ کا مذہب یہی ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں معلوم جب وجود میں آئے گا پھر باری تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، معلوم جب وجود میں آئے گا پھر باری تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو بتا دیا کہ نہیں، اللہ اصل میں عالم تھا، ہے، رہے گا۔ کانا کا مطلب یہی ہے، دلتم دغا دے کنا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اس کے بعد مولانا اب انتظامی امور، چونکہ آپ سے عرض کیا تھا کہ سورت کا موضوع کیا ہے، امور انتظامیہ کا بیان، تو امور انتظامیہ سے ایک مطلب یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریں، اکل و اموال الیتامہ، یتیموں کے مال کو ہڑپ نہ کرو۔ ارے مال کسی کا بھی ہو، مال تو کسی کا بھی ہو، ناجائز ہے اس کو ہڑپ کرنا، لیکن یتیم غریب کمزور ہوتا ہے اس سے تو ڈرا کرو۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کلاس کے اندر پیشاب کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مسجد کے اندر زیادہ اس سے خطرناک ہے، مسجد کے محراب میں تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ چلیے گا۔ وآتوا الیتامہ، یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتامہ یتیم اس کو کہتے ہیں بلوغیت سے پہلے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بلوغیت سے پہلے جس کا ابا نہ ہو۔ انسانوں کی یتیمی کا مدار ابا کے وفات پر ہے، جانوروں کی یتیمی کا مدار بکری پر ہے۔ بکری کا بچہ زندہ ہے، بکرا مرے لیکن بکری کے بچے کو یتیم نہیں کہیں گے، بکری مر گئی تو وہ یتیم ہے۔ بیل مرے لیکن گائے مر گئی تو بچہ اس کا یتیم ہے۔ اونٹ مرے لیکن اونٹنی مر گئی تو اس کا یتیم ہے۔ تو جانور وہ ماں سے یتیم ہوتے ہیں اور انسان ابا سے یتیم ہوتے ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ انسان ابا سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، اور اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بلوغیت سے پہلے، ورنہ بلوغیت کے بعد جس کے ماں باپ نہ ہو وہ یتیم ہے۔ تو انوار الحق کاکڑ بھی یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں، مولا فضل الرحمان بھی یتیم ہے، ہمارے ہاں حضرت اقدس زرداری صاحب وہ بھی یتیم ہے، شہباز شریف، نواز شریف، سارے کے سارے یتیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دستگیری فرمائے، سمجھے، یہ سارے کے سارے یتیم ہیں، سمجھے، اور ان یتیموں پہ ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک اس ملک کو چلا رہا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے پر تو پھر ہم سب کے سب یتیم ہو گئے۔ پتر وآتوا الیتامى اموالهم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ ایھا الورث، وارثوں کو خطاب ہے، آتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یہ کہ ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ اکٹھا نہ کرو۔ اے مولانا دیتے ہو گورے، یہ پانی پاک ہے، یہ پانی پاک ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو ناپاک ہوگی۔ یتیم کا مال پاک ہے، یتیم کے حق میں پاک ہے، لیکن تو اس کو ہڑپ کرتا ہے تو تیرے حق میں ناپاک ہے، اور تو اس کے پاک مال کو جو تیرے حق میں ناپاک ہے، ناپاک کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ گے تو تیرا مال پورا ناپاک ہوگا، جیسے کہ اس پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنے دا پترا، خیال کر لینا۔ اس لیے خبیث سے مراد ہے یتیم کا مال جو آپ کے حق میں خبیث ہے، اور طیب سے مراد آپ کا اپنا مال ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ 40واں حصہ اگر آپ نے 39 کے ساتھ ملایا، فقیر کو نہیں دیا، تو تیرا مال سارا ڈوبے گا۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کا ناپاک فرماتے کہ مال نہ ملاؤ بالطیب، اپنے پاک مال کے ساتھ یہ۔ ولا تاکلوا اموالکم مذمومۃ الی اموالکم، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھایا کرو۔ یہ الا اللہ آپ کا ولا کر ماں کے معنی میں، ولا تاکلوا اموالکم مع اموالکم، ولا تاکلوا اموالکم مع اموالکم، اور اس کا ترجمہ آپ یہ کر دو، ولا تاکلوا اموالکم مذمومۃ الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے۔ ان اکل مال الیتیم، انہ، وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ان اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بھی کانا حالیہ ہے، یہاں بھی کانا، یہ نہیں تھا کہ گناہ تھا اور آگے اللہ آپ کا بھلا کرنے، انہ کان حوبا کبیرا۔ یہ ایک انتظامی ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا یتیموں کی حفاظت، خود بچی ہے آپ کی کفایت میں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟
اور یہ حسن بھی ہے، اس کا حسن و جمال بھی ہے، اس کی پراپرٹی بھی ہے، اس کے خاندان کی عورتوں کے لیے لاکھ لاکھ روپے حق مہر ہے، سمجھے، لاکھ لاکھ۔ آپ یہ ہے کہ آپ خود اس سے نکاح کرتے، سمجھے، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اس کا نکاح دیتے، چچا جان اس کی نکاح کرا دیں، اور اس غریب کو 10,000 حق مہر دیتے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کچھ پلے پڑ گیا؟ 10,000، یہ ظلم ہے اس یتیمہ کے ساتھ، اس یتیمہ کے ساتھ ظلم۔ دوسرا، یہ اس کے حسن میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ زہر کا پیالہ ہے، آپ کے گلے سے جاتا نہیں ہے، اس میں کوئی دلچسپی آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ کہتے کہ اس کا نکاح اگر محبوب کے ساتھ ہو گیا تو اس کی پراپرٹی، اس کی ابا کی بڑی پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی گزر جائے گی، میں خود اس کے ساتھ نکاح کر دوں، یہ پنکھے کی طرح لٹکی رہے، نہ چھت کے ساتھ ہے نہ نیچے، درمیان میں، بس اسی طرح اس کی زندگی، کم از کم اس کی پراپرٹی تو میرے پاس آ جائے گی۔ ظلم نہیں ہے؟ اگر حق مہروں کا لاکھ روپے تو 10,000 پہ گزارا کرتا ہے، 5,000 اس پہ دیتا ہے، تو تب بھی اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اگر یہ کہ اس میں دلچسپی بھی آپ کو نہیں ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ اس یتیم بچی کو جس کا حق مہر اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دیگر خواتین کا لاکھ روپے آپ اس کو 10,000 دے رہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ بھی۔ دوسرا یہ کہ اس بچی میں کوئی دلچسپی آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ولی ہیں اور اس کے پاس خوب پراپرٹی ہے، اب پراپرٹی کو قبضہ کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ نکاح کرتے تاکہ جکڑی رہے میرے ساتھ، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھے، کہ پراپرٹی کو کوئی دوسرا قبضہ کرے، اس لیے فرماتے کہ نکاح کرو۔ عورتیں تو اور بھی بہت ہیں نا، عورتیں اور بہت ہیں، اس وقت 9 عورتیں پاکستان میں، 9 عورتیں اور 1 مرد، پہلے 7 تھی اب 9 پہ پہنچا۔ اتنا تناسب زیادہ، مرد سب سے زیادہ فلسطین میں ہے اور افغانستان میں، مرد جو پیدا ہوتے ہیں وہ فلسطین میں اور افغانستان میں، اس لیے کہ عورت جہاد نہیں کرتی، مرد ہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ علاقے دونوں جہاد کے لیے اللہ نے پیدا کیے، اس لیے اللہ پاک مرد یہاں زیادہ پیدا فرماتے ہیں، سمجھتا ہے، یہ جنتا پتر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب 3-3 4-4 شادیاں آپ کریں گے تو بہنوں پر کنٹرول ہو جائے گا، ورنہ یہ بہنیں ہماری کیا کریں، سمجھے، یہی ہے۔ میری والدہ فرماتی، ہم سب کی ماں قربان جائیں کہ جوتیوں پہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہی زمانے جاہلیت میں یہ ظلم ہوتا تھا، اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے خاتون میں، لیکن اس کے ساتھ نکاح کرے تاکہ اس کی پراپرٹی، تو کہتے ہیں کہ جی جب ناک کا بند ہو، اگر اس میں دلچسپی نہیں، خدا کا خوف کرو، اس کی پراپرٹی کی وجہ سے اس کو نکاح میں جکڑ کر کے نہ رکھو، اس کو رہنے دو، ان کے لیے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر یہ الگ تھلگ ہو جائیں گے، ان کے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے اور آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، چلو اب دیکھ لینا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر آپ کو اے مردو اندیشہ ہو اس بات کو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، یتیم عورتوں کے بارے میں آپ انصاف نہیں کر سکیں، فی الیتامى تقسطوا کے ساتھ متعلق ہے، یہ بتاویل مصدر مفعول بھی بنے گا خفتم کے لیے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس ماں سے ذوی العقول مراد ہے، ماں سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ماں سے مراد اللہ ہے، ماں ہمیشہ غیر ذوی العقول کے لیے نہیں آتا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ماں سے مراد اللہ ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے پر فرماتے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس جو آپ کو پسند آ جائے عورتوں میں سے دیگر، درحال کہ 2-2 3-3، درحال کہ 2-2 یا 3-3 یا 4-4، سمجھے، یہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ 2 اور 3 اور 4 نکاح نہیں کر سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر آپ کو اندیشہ اللہ تعدلوا، آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، تو فَانكِحُوا واحدۃ منصوب ہے، فَانكِحُوا واحدۃ، تو پھر ایک نکاح کر دو، او ما ملکت ایمانکم، یا یہ کہ اپنے اللہ کا بھلا کریے کہ لونڈیوں کو اختیار کر لو، سمجھے، یہ کیوں، ذالکہ، یہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا، ذالکہ یعنی الاکتفاء علی الواحدۃ، ایک بیوی کر لینا، ذالکہ الاکتفاء علی الواحدۃ، ادنا اقرب، یہ قریب تر ہے، بألا تعولوا، کہ آپ ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں ہوگی، ہو گیا مولانا، یہ ایک انتظامی مسئلہ۔ اب آ جاؤ اس میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، شرط، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مثنى 2 یا 3
یا چار، یہی جمہور کا مذہب ہے۔ یہ واو او کے معنی میں مثنا او ثلاثہ او رباع، مثنا او ثلاثہ او رباع، یہ واو او کے معنی میں، اور کبھی او واو کے معنی میں آتا ہے۔ یہ واو او کے معنی میں، سمجھے؟ یا دو یا تین یا چار، بس چار تک آ گیا۔ السکوت فی معرض البیان بیان، لہذا جب اکتفا تحدید کر دی چار کی، اس سے زیادہ آگے بڑھا نہیں، معلوم ہوتا کہ امت کو چار کی اجازت ہے، سب کو سبحان اللہ۔ السکوت فی معرض البیان بیان، اس سے زیادہ گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے، لیکن تعالی باطن فالمقدم مثلہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ لیکن خوارج کہتے 18 بیویاں، چونکہ آپ نے پڑھا مسنان اسنان سے معدول ہے، ثلاثہ یہ ثلاثتن سے معدول، رباع اربعتن سے معدول۔ اب کہتے ہیں دو کتنے ہو گئے؟ 4، 3 6 اور 4 10، رباع 4 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 18۔ واو آتا اجتماع کے لیے، مانا 18 بیویاں جمع کر کے دمادم مست کلندر، 18 بیویاں کرو۔ یہ خوارج کا مذہب ہے۔ دلیل آپ کو سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ یہ خوارج کا مذہب ہے جی، 18 بیویاں، زبردست پیکج ہے، زبردست پیکج ہے، سمجھتے؟ علی کے دشمن ہے یہ لوگ خوارج، سخت علی کو گالیاں دیتے، چنانچہ حمزہ یا را الف نون، بولو حمزہ یا را الف نون کیا ہو گیا؟ ایران۔ یہ عالمی مقابلوں میں سب کو بلاتے ہیں لیکن مسقط کو نہیں بلاتے، کہ اس لیے کہ مسقط والے خوارج ہیں۔ اس زمانے میں خوارج کہتے تھے، آج کل ان کا نام ہے عباضی۔ شیخ احمد الخلیلی ہے، شیخ سعید مبروک ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا قابل آدمی ہے شیخ احمد الخلیلی۔ اس کی کتاب الحق الدامغ، اس میں لکھتا ہے انا اتحدى جمیع اہل سنت والجماعت من کانوا وانما کانوا، پوری دنیا کے ماں کے لالوں کو چیلنج ہے کہ مجھ سے گفتگو کرے۔ آدمی بڑا قابل ہے، بہت قابل آدمی ہے۔ یہ چیزیں میں پڑھاتا نہیں ہوں، علم کلام میں پڑھاتا نہیں ہوں کہ آپ پھٹ جائیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب طلبہ مل جائے تو پھر استاد کھل جاتا ہے۔ یہ چیزیں کسی زمانے میں مجھے مجبور کیا تھا دور تفسیر میں کہ استاد جی یہ پڑھاؤ، تو بسم اللہ میں مجھے یاد ہے 2.5-3 گھنٹے بسم اللہ میں کہ اسم عین مسمى ہے یا غیر مسمى، اسم اللہ با استعانت کے لیے داخل ہے، اسم غیر اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد لی جا رہی، اسم عین مسمى ہے یا غیر مسمى ہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے، سمجھے؟ اور اللہ آپ کا بھلا کر بالکل عین ہے، متقدمین کا مذہب۔ تو اس پر جو سلسلہ شروع ہو گیا 2.5-3 گھنٹے میں نے لگایا۔ جیسے سبق میں نے ختم کر دیا تو دیکھا کہ الحمدللہ ساتھی بستر اٹھا کر کے دوپہر کو جا رہے ہیں، 10-12 آدمی یہاں سے نکلے۔ ابے بھائی کہاں جا رہے؟ کہتے کراچی شہر میں جا رہے ہیں۔ یہ چینل ہی الگ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چینل ہی الگ ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ نحن فی هذه الايام لا نحتاج الى امثال هذه الكتب المغلقه التي في درسنا، یا سبحان اللہ، ان هذه الكتب المغلقه كانت في الدرس في زمان اكابرنا، الحمد لله الان في هذه الايام عندما مثلا ان شاء الله عندما تتمحر في اللغه العربيه فلا تحتاج الى امثال هذه اللغه، العربيه تكفينا ان شاء الله۔ تیرے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ تو عربی سے کتاب حل کر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ٹوٹی پوٹی تیرے عربی سے، ٹوٹی پوٹی اس عربی سے اللہ آپ کا بھلا کرے حل کر، اس طریقے پر پتر نہیں ہوگا۔ متاخرین کے اسلوبوں کا انداز سارا کا سارا منطقی اور فلسفی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ علی کے خلاف ہے یہ لوگ، لیکن حضرت علی نے آخر میں اما فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے 4 شادیاں کی اور 14 لونڈیاں رکھی۔ سید الخاطر میں ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 14 لونڈیاں، تو لونڈیاں آدمی کس کے لیے رکھتا ہے؟ اعتکاف کے لیے، لونڈیاں بھی اسی کے لیے تو رکھتا ہے آدمی۔ اور یہ جو دشمنان صحابہ ہے ان کا الہ اصغر، الہ اکبر علی الہ اصغر محمد ابن الحنفیہ، ماں کی طرف یہ بنو حنیفہ کی ایک خاتون تھی، اس کی بطن میں سے یہ بیٹا علی کا پیدا ہو گیا، لونڈی کے بطن میں سے۔ اور یہ ابو بکر کے زمانے میں جہاد ہو گیا، اس جہاد میں یہ لونڈی مل گئی۔ اچھا شکر ہے، مسئلہ بھی آ گیا کہ
یہ لونڈی مل گئی، اس لونڈی کو ابو بکر نے علی کو گفٹ کیا، اور لونڈیوں کو کہتے ہیں اوما ملکت ایمانکم، بولو، اس لیے کہ جب لونڈیاں آتی ہے تو بادشاہ یا کمانڈر رئیس المجاہدین دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے کہتے ہیں ابا سندھی وٹھ، یہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے آپ کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے، اس لیے ما ملکت یمین کو ہو گیا، سب کو سبحان اللہ، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، اس لیے اوما ملکت ایمانکم۔ تو علی نے 14 لونڈیاں رکھی، 14 اور 4، حضرت علی نے اماں فاطمہ کے ہوتے ہوئے نبی کی موجودگی میں کوشش کی، سمجھے، عاتقہ سے، ابو جہل کی بیٹی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ عنہا، عاتقہ سے نکاح کی کوشش کی، انہوں نے پیغام بھی انہوں نے بھیجا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت حبیب اللہ فی نکاح رجل واحد، ایک آدمی کے نکاح میں عدو اللہ ابو جہل کی بیٹی و حبیب اللہ محمد، ان کی بیٹیاں جمع نہیں ہو جائیں گے۔ علی سے کہہ دو میں دوسرے تیسرے چوتھی نکاح کی اجازت دیتا ہوں، میں منع نہیں کر سکتا، قرآن نے کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، اس لیے کہ میں فاطمہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، سب کو سبحان اللہ، واہ فاطمہ واہ، واہ فاطمہ واہ۔ اڑے خوارج کا مذہب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 18 علی کے مخالف ہے، لیکن 18 نکاح تو یہیں سے۔ اور دوسرا جو ہے خوارج سے نیچے والے، سمجھتے ہیں دشمنان صحابہ، آپ سمجھ گئے، دشمنان ان کے ہاں 9 ہے، کہتے 2 اور 3، واہ اسی طرح 2 اور 3 اور 4، 2 اور 3 اور 4، یہ 5 اور پھر یہ 4، 9 ہو گئے، اس لیے یہ 9 کے قائل ہے، ان کے ہاں 9 ہے، ان کے ہاں 9 ہے، یہ 9 کے قائل ہے، لیکن ان کے ہاں جو دشمنان صحابہ 9 کی ضرورت نہیں، موتے کا دروازہ ایک بہت بڑا گیٹ ہے، ان کے موتے کا دروازہ اتنا کھلا ہوا کہ 9 نہیں ہے، سمجھے، جتنا بھی کرے۔ من تمتع مرتن درجته كدرجة الحسن ومن تمتع مرتين درجته كدرجة الحسين ومن تمتع 3 مرات درجته كدرجة علي بن ابي طالب ومن تمتع 4 مرات درجته كدرجته، سمجھتے ہیں، بدکاری سے آدمی علی بھی بنتا ہے، حسن بھی بنتا ہے، حسین بھی بنتا ہے، سمجھتا ہے، یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک مذہب ہے، سمجھ رہی میں کہ عبارت میں نے سنا دی، روایت آپ کو سنا دی، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا مولانا، خیال کر لینا۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، لیکن جمہور کے ہاں وہی ہے مولانا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ تکرار لفظ تکرار معنی کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، واو او کے معنی میں، لہذا 4 بیویوں کی اجازت۔ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْأَرْبَعَةِ، اگر 4 کے اندر آپ برابری قائم نہیں کر سکیں گے، انصاف نہیں کر سکیں گے، تو فَانكِحُوا وَاحِدَةً، تو پھر ایک بیوی سے نکاح کرو، ایک، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈیاں استعمال کرو، او ما ملکت ہو ایمانکم، ما موصول کی طرف ہوگا، ذالک ادنا، یہ اکتفاق کر لینا، یہ الاکتفاء علی الواحدۃ، ایک پر اتفاق کر لینا، فرماتے کہ یہ قریب تر بی اللہ تعولو، کہ آپ ظلم اور جبر نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ جو آدمی یہ کہ دست کی تکلیف کو برداشت کر سکے، جلاب وہی کھائے، سمجھے، اتنی بیویاں زیادہ کرتے ہو تو ان کو سنبھالو بھی، آیا سمجھ میں، بس یہ کہ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا، یہ اللہ تعالی متعلق ہوگا ادنا کے ساتھ، ادنا خبر ہے ذالکہ کے لیے، ذالکہ کے مشار ملے۔